اسلامی ریاست کا سراب از طارق فتح بغداد اسلام اور ایرانیوں کا ملاپ سن 750 میں شام کا شہر دمشق سخت انتشار کا شکار تھا۔ اموی جو پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے مخالف ابو سفیان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے خلافت قائم کر رکھی تھی، اب زوال پذیر تھے۔ عباسی جو صحابی اور پیغمبر اسلام کے چچا عباس کی اولاد تھے، ان کو چن چن کر نشانہ بنا رہے تھے۔ مکہ میں رہنے والے قریش قبیلے کے یہ دونوں خاندان ایک بار پھر ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ یہ جھگڑا صرف اس دوران دبا رہا تھا جب اس خاندان نے پیغمبر کے خاندان کے دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پر قبضہ جما لیا تھا۔ امویوں نے ایرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا اور بازنطینیوں کو بھی اپنے سامنے جھکا لیا تھا، لیکن اب وہ رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ وسیع سلطنت میں جو اسپین سے ہندوستان میں دریائے سندھ کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی اور جس کی سرحدیں چین سے ملتی تھیں، انہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ صرف چند ہی مہینوں میں اموی صفحۂ ہستی سے مٹ گئے اور عباسیوں نے دمشق میں حکومت قائم کر لی۔ یہ ایک پیچیدہ اور مختلف جہتوں پر مشتمل کہانی ہے کہ عباسیوں کا عہد متضاد نظریات، سماجی تحریکوں، ملائیت اور جنگوں کا دور ثابت ہوا، اور اس نے اسلام پر جو اثرات ڈالے وہ کبھی ختم نہ ہو سکے۔ آج کے دور کا ہر مسلمان 5 اسلامی مکاتب فکر میں سے ہی کسی ایک سے تعلق رکھتا ہے، جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عباسی عہد کی پہلی 2 صدیوں کے درمیان وجود میں آئے۔ یہ عہد تضادات سے بھرا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف تو رنگین اور جنسی جذبات سے بھری شاعری کو عام مقبولیت حاصل تھی، تو دوسری طرف ہم جنس پرستی پر سزائے موت جیسے قوانین متعارف کرائے جا رہے تھے۔ جہاں موسیقی، رقص، شراب اور عورت خلیفہ کے دربار کا جزو لازم بن چکے تھے، وہیں علماء پوری شدت سے اس بات کو یقینی بنانے میں مصروف تھے کہ اخلاقیات سے گری حرکات پر سزا دی جائے اور ان پر پابندی یقینی بنائی جائے۔ اس مصنوعی تہذیبی اور ادبی بناوٹ کے باوجود عباسی عہد اپنے پیشرو اموی عہد سے بہت زیادہ متضاد نظر آتا ہے۔ اموی عہد شام میں یکجہتی کا دور تھا اور حکمران بازنطینی طریقوں کو استعمال کر رہے تھے، جن میں مکہ کے قریشی قبیلے کی حکومت پر قابض رہنے کی قانونی وجہ بھی شامل تھی۔ عباسیوں کو ایران میں اسلام متعارف کرانے والی سلطنت کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے۔ دمشق کے امویوں نے حملے کر کے وسیع و عریض علاقوں پر قبضہ کیا اور مال غنیمت حاصل کیا۔ عباسیوں نے ان مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو تعلیم دی اور فیصلے کرنے کے عمل میں شامل کیا۔ اموی بنیادی طور پر ایک عرب ریاست تھی اور انہوں نے اجمیوں پر حکومت کے جواز کے لیے اسلام کا سہارا لیا۔ عباسی اسلام میں عربوں کی اجارہ داری کے خلاف ایرانی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار میں آئے۔ برطانوی تاریخ دان ڈی او سیری امویوں اور عباسیوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عباسیوں کی ادبی کارکردگی صرف شاعری پر مشتمل ہے، جس کی نوعیت زیادہ تر پرانی صحرائی قسم کی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ شاعری نے زیادہ تر اپنے حکمرانوں کی تعریف کی اور اپنے مخالفوں اور دشمنوں کا تمسخر اڑایا ہے۔ صحرائی زندگی کی تکالیف کی منظر کشی کی ہے، یا ان میں عربوں کے ابتدائی دور کی جنگوں کی علامتی جھلک نظر آتی ہے۔ یونانیوں کی سائنس اور تہذیب ان کی تخلیقات میں جگہ نہ پا سکی، اور بظاہر ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اجمیوں پر عرب مسلموں کی برتری کو ادارہ جاتی شکل دینے کے خلاف نفرت وہ وجہ تھی جس نے عظیم اموی سلطنت کے خونریز انجام کو تیز کرنے میں بنیادی کردار انجام دیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں، جو سن 720 میں فوت ہوئے، اجمیوں کے خلاف کچھ امتیازی رسموں کو ختم کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اجمیوں پر عائد ٹیکس بھی معاف کر دیا جو عربوں نے مصریوں، بربروں، ہندوستانیوں اور ایرانیوں پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد عائد کیا تھا۔ تاہم اس معافی نے سرکاری خزانے پر انتہائی برے اثرات ڈالے۔ ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی نہ ملنے کا اثر اموی اشرافیہ کی دولت میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حکومتی عہدیداروں پر قیمتی تحائف بطور رشوت لینے پر پابندی عائد کرنا خلافت کی مضبوطی میں دراڑ ثابت ہوا۔ مزید یہ کہ معاشی عدم مساوات کا خاتمہ بھی تہذیبی پسماندگی کا راتوں رات خاتمہ نہ کر سکا۔ عربوں اور اجمیوں، اجمی غیر عرب مسلمانوں کو کہا جاتا تھا اور اس وقت یہ لفظ تحقیر کا باعث تھا،
میں نفرت افریقہ میں بغاوت کا باعث بنی۔ ایران میں ناراضگی نے ایک اور شکل اختیار کی۔ ایرانی ابھی تک 100 سال پہلے عرب فوج کے ہاتھوں شکست کا درد محسوس کر رہے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود دوسرے درجے کے شہریوں کے سلوک نے ان کے دکھ کو مزید بڑھا دیا۔ آج تک بھی ایرانی عربوں کے ہاتھوں شکست کے بعد ذلت آمیز سلوک کو نہیں بھولے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی قوم پرست تشخص عرب قوم پرستی کے تصور سے بہت مختلف ہے۔ ایرانی قوم پرستی کا تصور بنیادی طور پر عرب مخالف ہے اور انہوں نے خود کو اسلام سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف عرب قوم پرست یہاں تک کہ ملحد اور مارکسسٹ بھی اسلامی ماحول پر متفق ہیں جس میں ایرانیوں کے کرب کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ 8ویں صدی میں دمشق میں عرب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایرانیوں کی نفرت نے انہیں کوفہ اور بصرہ کے شیعہ عرب مسلمانوں کا فطری حلیف بنا دیا، اور بنو ہاشم کی آل اولاد پیغمبر اسلام کا خاندان جنہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا، انہیں نئے اتحادی مل گئے۔ عرب باغیوں کی قیادت ابو العباس عبداللہ کر رہا تھا، جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنا نسب پیغمبر اسلام سلم کے قبیلے سے ظاہر کیا۔ سن 736 میں اموی خلیفہ ہشام نے کوفہ میں شیعہ بغاوت کو ختم کیا۔ ابو العباس مزید مشرق کی جانب بڑھا اور مشرقی ایران میں خراسان چلا گیا۔ سن 743 عیسوی میں ہشام کی موت کا سننے کے بعد ابو العباس نے خراسان میں پیدا ہونے والے مسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خراسان میں شیعہ خارجی اور ایرانی مسلمانوں پر مشتمل بڑے اتحاد کی حمایت کر دی۔ یہاں سے اس نے اس فوج کی قیادت سنبھالی اور اموی دارالخلافہ دمشق کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اس بڑے اتحاد نے ایرانی جنرل ابو مسلم کی قیادت میں دمشق پر قبضہ کر لیا اور آخری اموی خلیفہ مروان کو معزول اور قتل کر دیا گیا۔ یوں امویوں کا 90 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ اس عہد کے سنی مسلم اور قدامت پسند عرب مسلم اس جھگڑے میں ایرانیوں کا ایک بالکل محدود کردار دکھاتے ہیں۔ سعودی مطبوعہ تاریخ اسلام اس حقیقت پر نوحہ کنا ہے کہ فارسی زبان کو عربی سے تبدیل نہ کیا گیا اور یہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ کتاب میں فارسی زبان کے باقی رہ جانے کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا گیا ہے کہ فارسی کا خاتمہ نہ ہونا امویوں کے خلاف عباسیوں کی بغاوت کا باعث بنا۔ دمشق میں امویوں کے خلاف بغاوت کے بعد ہونے والی جنگوں سے متعلق بیان کرتے ہوئے کتاب میں کہا گیا ہے کہ کوٹ عرب قبائل جو بڑی تعداد میں خراسان پہنچ چکے تھے اور وہاں معاشرے اور زبان کو عربی طرز میں ڈھالنے میں مصروف تھے، سب کو قتل کر دیا گیا۔ عرب اپنی حکومت کھو بیٹھے اور مارے گئے، اور یوں ایرانی زبان، تہذیب، معاشرہ اور اقدار جو دم توڑ رہی تھیں انہیں ایک نئی زندگی مل گئی۔ ایران اور خراسان جو مصر کی طرح عرب ریاستیں بن سکتے تھے، پھر سے ایرانی ریاستیں بن گئے۔ ابو مسلم خود نسلی طور پر ایک خراسانی اور ایرانی تھا، اور اس کے نزدیک عربوں کے قتل سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی مشغلہ نہ تھا۔ اینڈ کوٹ۔ تاریخ اسلام ابتدائی عباسیوں کو ایرانی مسلمانوں کی کٹ پتلیاں ظاہر کرتی ہے۔ ابو مسلم کی تحقیر کرتے ہوئے اسے اتنا ہی حقیر ثابت کیا گیا ہے جیسا کہ عام طور پر غیر عرب اجمیوں کو سمجھا جاتا ہے، اور سعودی معاشرے میں یہ تصور آج تک موجود ہے۔ اموی معاشرے میں تقسیم صرف عرب ایرانی، عرب ہندوستانی اور عرب بربر کشیدگی تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ عرب معاشرے میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جھگڑا شیعان عثمان اور شیعان علی کی صورت میں تقسیم ہو چکا تھا۔ سیاسی تقسیم قدیم عرب قبائل کے نسب کے لحاظ سے مزید پیچیدہ تھی، جو شام، عراق، ایران اور دیگر جگہوں پر آباد ہو چکے تھے۔ قبائلی اور نسبتی بنیاد پر تقسیم یمنیوں اور کوفیوں میں کشیدگی کے باعث مزید پیچیدہ ہو چکی تھی۔ پہلے گروہ کا تعلق عرب کے شمالی قبائل سے تھا، جبکہ دوسرے جنوبی عرب سے تعلق رکھتے تھے۔ کوفیوں کو شامی فوج پر غلبہ حاصل تھا اور وہ اموی اشرافیہ میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ ان کی معاشی خوشحالی کا انحصار جہاد پر تھا۔ یمنی دیہات اور قصبوں میں قیام پذیر ہو چکے تھے اور کوفیوں سے متضاد وہ معیشت اور تجارت کے کنٹرول میں مشغول تھے، بالکل اسی طرح جیسے فوجی اور صنعتی تنازع امریکہ کو جھگڑوں پر مجبور کرتا ہے، کوفیوں کے زیر اثر امویوں کو جنگ کی ضرورت تھی۔ یہ عوامل اس بات کا ثبوت ہیں
قرآن کا پیغام عرصہ دراز سے بھلا دیا گیا تھا اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات برے کانوں کے لیے صرف ایک تقریر کا تاثر رکھتی تھیں۔ قبائلی عصبیت جسے پیغمبر اسلام کی وفات کی رات ایک نئی زندگی ملی تھی، صدیوں مسلمانوں کا خون بہاتی رہی، اور ہم پیغمبر اسلام اور اسلامی ریاست کے قیام کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ اموی اسلامی سلطنت ختم ہو گئی اور عباسی اسلامی سلطنت نے جنم لیا۔ دونوں کہانیوں کا آغاز قتل عام سے ہوا اور دونوں کشت و خون کے سیلاب میں اختتام پذیر ہوئیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بعد میں آنے والے اسلام پسندوں کی نظر میں دونوں میں سے کس کی کارکردگی بہتر تھی، جس کی بنا پر وہ اس دور کے سیاسی ڈھانچے کو اسلام کا سنہرا دور کہتے ہیں۔ دمشق میں نیا خلیفہ پریشان تھا۔ اموی فیملی کے پسماندگان ابھی زندہ تھے اور پلٹ کر حملہ کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے خلیفہ العباس نے سابق خلیفہ کے خاندان کے بچ جانے والے افراد کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جنگ کے پہلے دور کے اختتام پر بچ جانے والے افراد روپوش ہو چکے تھے۔ خلیفہ نے پیغام بھیجا کہ تمام اموی افراد کو مصالحت کے لیے ہونے والے وسیع عشائیے میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ خلیفہ ہاشم کے پوتے عبد الرحمن اول کے سوا تمام افراد اس چال میں آ گئے اور کھانے کے لیے بیٹھتے ہی قتل کر دیے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی خلیفہ کے دربار میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا کہ ابو العباس نے کھانا تقسیم کرنے کا حکم دیا اور مرنے والوں کی سسکیوں کے درمیان فتح کا جشن جاری رہا۔ عبد الرحمن اول خوش قسمت تھا کہ وہ جنگ کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ فرار ہو کر اسپین میں اندلس چلا گیا، جہاں اس نے دوبارہ اموی خلافت قائم کی۔ اس کے عشائیے پر نہ جانے کے باعث اموی مزید 3 صدیوں تک اسپین کے حکمران رہے۔ ابو العباس کی اس بربریت کے باعث جس سے اس نے امویوں کو قتل کیا تھا، اسے السفاح یعنی جلاد بھی کہا جاتا ہے۔ 4 سال بعد ابو العباس فوت ہو گیا۔ اس کے مختصر دور کو خلافت کی تشکیل نو اور مضبوط بنانے کے لیے پختہ عزم کے ساتھ کوششوں اور دارالخلافہ کو دمشق سے کوفہ کے قریب ایک قلعے جس کا نام اس نے ہاشمیہ رکھا تھا میں منتقل کرنے کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ دارالخلافہ بعد ازاں عراق کے علاقے انبار میں منتقل کر دیا گیا۔ ابو العباس کو ایک ایسا عہد متعارف کرانے والے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس میں یہودیوں، عیسائیوں اور ایرانی مسلمانوں کو حکومت میں اہم عہدے دیے گئے۔ اس نے تکثیریت یا ڈائیورسٹی کا ایک ایسا معیار قائم کیا کہ بعد میں آنے والے خلفاء کو اس کی پیروی کرنا پڑی۔ حیران کن طور پر شیعہ ایک گروہ کے طور پر الگ رہے اور کوئی اہم عہدہ قبول نہ کیا۔ امویوں کے خاتمے کے بعد جلد ہی ابو العباس شیعہ مسلک سے کیے گئے تمام وعدوں سے منحرف ہو کر خود خلیفہ بن گیا۔ وعدہ خلافی اور بیگانگی کو محسوس کرنے کے باوجود ابو العباس کے شیعہ حامیوں نے اپنے احساسات کو عام نہ کیا۔ اس کے نتیجے میں عباسی عہد میں اموی سلطنت کے مقابلے میں کم جھگڑے ہوئے۔ خلیفہ ابو العباس الصفاح چیچک کے باعث 10 جون 754 عیسوی کو انتقال کر گیا۔ اس نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا۔ پہلی مرتبہ انتقال اقتدار بغیر کسی حادثے کے عمل میں آیا۔ یوں اسلامی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس میں ایران اور عراق کے موجودہ علاقوں پر مشتمل سلطنت اتنی ہی آب و تاب اور شان و شوکت سے قائم تھی جتنا کہ آئیبیریا کے علاقے اندلس میں قائم سلطنت۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں ایک ہی وقت میں قائم ان دونوں ریاستوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا۔ عباسی خاندان کا اقتدار خون خرابے اور تہذیبی اختلاف کے بغیر جاری رہا۔ یہ دونوں حکمران خاندان سیاسی اقتدار اور جانشینی کے ایسے ادارے بنانے میں ناکام رہے جو طویل المدت حکمرانی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ خلفاء نے بادشاہی خاندانی حکمرانی برقرار رکھنے کی جد و جہد کی۔ یہ لوگ اہل بیت سے حاصل کردہ اتھارٹی کو استعمال کر کے اپنی حیثیت کو جائز قرار دینا چاہتے تھے۔ اس قسم کے اقدامات میں کئی خلفاء ملوث رہے۔ اگرچہ خلیفہ الصفاح نے عباسی خاندان کی حکمرانی کی بنیاد رکھی، لیکن اس خاندان کے تسلسل اور بقا کا کریڈٹ اس کے بھائی المنصور کو جاتا ہے۔ اس کے بعد 35 عباسی اس کے جانشین بنے۔ اگرچہ وہ فطرتاً سخت اور غسیلی طبیعت کا مالک تھا، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور خون خرابے سے ہمیشہ گریز کیا۔ اس نے کچھ بغاوتوں کو کچلا، لیکن پھر معاملات طے کر لیے اور ایک ایسے بادشاہ کے طور پر ابھرا جسے اپنی تمام رعایا کی فکر ہوتی ہے اور جس کے پاس مستقبل کا ویژن ہوتا ہے۔
لیکن منصور جانتا تھا کہ ایک مؤثر اور قابل احترام حکمران بننے کے لیے اسے اپنی فوج پر کنٹرول کرنا، جو اس وقت ایرانی جنرل ابو مسلم خراسانی کے ہاتھ میں تھی، اور اس نے دمشق پر دھاوا بول کر امویوں کو شکست دی تھی۔ جب المنصور نے ابو مسلم کو مصر کا گورنر بنانے کی پیشکش کی تو ایرانی جرنیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ایران سے بہت دور رہ کر اپنی سرکش خراسانی فوج پر کنٹرول کے قابل نہیں رہے گا۔ ابو مسلم نے اگرچہ خلیفہ کی حاکمیت تسلیم کر لی، لیکن نوجوان خلیفہ کے احترام کے اظہار کی کوئی کوشش نہیں کی۔ خلیفہ منصور اور جنرل ابو مسلم کے درمیان کشمکش اب سر عام شروع ہو چکی تھی، اور نئے خلیفہ نے محسوس کیا کہ اس نے اگر کوئی قدم نہ اٹھایا تو وہ جنرل کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ جائے گا۔ فروری 755 میں منصور حرکت میں آ گیا۔ اس نے فارسی جنرل کو یہ کہہ کر دھوکے سے پرتکلف عشائیے پر مدعو کیا کہ وہ ایک فوجی مشن کے لیے ابو مسلم سے مشاورت کرنا چاہتا ہے۔ روایت ہے کہ فاتح دمشق کو اپنے دربار میں بلا کر خلیفہ نے اس کے ہاتھ بندھوا دیے اور محل کے محافظوں نے فوراً اس پر جھپٹتے ہوئے اس کا سر قلم کر دیا۔ یوں عباسیوں کو اقتدار میں لانے والے بادشاہ گر کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ موت برق رفتار تھی، اقتدار فوراً مستحکم ہو گیا۔ اس کے بعد منصور کو چند بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کوئی بڑا چیلنج نہیں تھا، اور پھر اس نے زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت شہر کی تعمیر کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ یہی شہر تھا بغداد۔ اس سے پہلے کہ بغداد تعمیر کیا جاتا، پیغمبر اسلام کے خاندان کے مسئلے سے نمٹنا ضروری تھا۔ منصور اور اس کے خاندان نے اس بنیاد پر خلافت پر حق جتایا تھا کہ وہ حضرت محمد کے رشتہ دار ہیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ دعویٰ مکمل طور پر سچ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ پیغمبر کے قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ عباسیوں کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، مراد حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی نسل ہے۔ یہ لوگ سانحہ کربلا میں بچ جانے والوں کی اولاد یعنی شیعہ تھے۔ ان میں سے کچھ جان بچا کر ہندوستان اور باقی مدینہ اور بصرہ فرار ہو گئے، اور انہیں مسلمانوں بالخصوص عراقی عوام کی اب بھی ہمدردیاں حاصل تھیں۔ یہ وابستگی غیر متزلزل ہے اور آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ منصور اس بات پر غور کر رہا تھا کہ پیغمبر کی اولاد میں سے کون اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اور نئے خلیفہ کی اتھارٹی چیلنج کر سکتا ہے۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا۔ منصور ایک چالاک سیاستدان تھا۔ اس نے ڈنڈے کے استعمال سے پہلے لالچ دینے کا ہتھیار استعمال کیا۔ اس نے اہل بیت کے تمام ارکان کو اپنے محل میں رہائش فراہم کی تاکہ انہیں بھاری پینشن ادا کی جا سکے، لیکن اس کا مقصد ان افراد کی ممکنہ پریشان کن سرگرمیوں پر جاسوسوں کے ذریعے نظر رکھنا تھا۔ خاندان کے اکثر افراد نے بیعت کر کے منصور سے صلح کر لی، تاہم کچھ دیگر لوگوں کے اندیشے برقرار رہے۔ منصور کے زمین پر خدا کے نائب ہونے کے دعوے کو جھٹلایا گیا۔ کچھ عرصے بعد خلیفہ کو بتایا گیا کہ حسن ابن علی کی نسل سے بعض مرد غائب ہو گئے ہیں۔ سن 756 میں محمد ابن عبداللہ اور ان کے چھوٹے بھائی ابراہیم کو اس بات پر قائل کر لیا گیا کہ عباسی خاندان نے انہیں دھوکہ دیا ہے، جس پر انہوں نے خلیفہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور شہر رسول مدینہ کا رخ کر لیا، جہاں انہوں نے سوچا کہ مسجد نبوی کے سائے میں بغاوت کا علم بلند کرنا آسان ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے یہ دونوں بھائی ٹھیک سوچ رہے تھے، لیکن سیاست اور جنگ کی دنیا میں مدینہ اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ اسلام کا پہلا شہر مصر، عراق، شام اور ایران کے شہروں سے پیچھے رہ کر اب سلطنت کا جامد پانی بن چکا تھا۔ حکمران طبقہ عرصہ دراز سے اسلام کے مرکز کے طور پر اس شہر کو خیرباد کہہ چکا تھا، اور اب یہاں صرف دیندار لوگوں کا ہی قیام تھا۔ محمد ابن عبداللہ، جو نفس زکیہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، کو جلد ہی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی حمایت مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم کو بصرہ اور کوفہ بھیجا تاکہ وہاں بھی حمایت حاصل کی جا سکے، اور خود انہوں نے سرزمین حجاز کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اگرچہ انہوں نے کھلے عام بغاوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس مرحلے پر کم سطح کی سرکشی بھی خلیفہ کو گراں گزر رہی تھی۔ محمد نے نئے خلیفہ کا یہ کہہ کر تمسخر اڑایا کہ میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی اولاد میں سے ہوں، جبکہ خلیفہ منصور کی ماں محض ایک بربر کنیز تھی۔ منصور کے سپاہیوں کی طرف سے دونوں باغی بھائیوں کی سرکوبی کی کوششیں ناکام رہیں، اور بغاوت مزید ابھرتی چلی گئی۔
کہا جاتا ہے کہ نفس زکیہ گرفتاری کے لیے آنے والوں سے کئی بار بال بال بچ گئے، اور دشوار گزار پہاڑیوں میں روپوشی کے دوران کچھ عرصے کے لیے ان کا ایک نومولود بچہ بھی لاپتہ ہو گیا۔ سن 761 میں خلیفہ خود حج کے لیے مکہ جاتے ہوئے مدینہ چلا گیا اور دونوں باغی بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے دربار میں پیش ہوں۔ محمد اور ابراہیم انکار کرتے ہوئے پہاڑیوں میں روپوش ہو گئے۔ اس سرکشی پر غضبناک ہو کر منصور نے دونوں بھائیوں کے معمر والد عبداللہ ابن حسن سمیت پورے خاندان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ ان سب کو عراق میں خلیفہ کے دربار تک تمام راستے آہنی زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا گیا۔ اس دوران ان میں سے کئی افراد راستے میں جاں بحق ہو گئے۔ بوڑھے عبداللہ کو خلیفہ کے سامنے پیش کر کے مسلسل کوڑے مارے گئے۔ خلیفہ نے المونت سے پوچھا، تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ کوئلے کی شکل والا کہاں ہے؟ اس کا اشارہ محمد نفس زکیہ کی طرف تھا، جن کی رنگت سیاہی مائل تھی۔ یہ تھا وہ حکارت آمیز رویہ جو ابتدائی اسلامی سلطنتوں میں رنگت کے حوالے سے پایا جاتا تھا اور آج بھی جاری ہے۔ یقیناً بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور نتیجتاً مزید کوڑے کھائے۔ 23 ستمبر سن 762 کو ایک سال تک روپوش رہنے کے بعد محمد ابن عبداللہ مدینہ میں منظر عام پر آ گئے اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ شہر کا کنٹرول سنبھال کر عباسی عمال کو گرفتار کر لیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کسی کو ہلاک یا زخمی نہ کیا جائے۔ جلد ہی شہر پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا۔ چند روز کے اندر اندر مکہ بھی نئے خلیفہ محمد ابن عبداللہ کے تابع ہو گیا۔ حجاز ایک بار پھر اسلامی سلطنت سے الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کی امویوں کے خلاف بغاوت کی یادیں ابھی تک تازہ تھیں۔ اس وقت حضور کے ایک صحابی ابن زبیر نے اپنی خود مختار خلافت قائم کی تھی، لیکن عبداللہ ابن زبیر کے برعکس نئے خلیفہ کی بغاوت زیادہ عرصے تک نہیں چلی۔ بیک وقت دو افراد کی طرف سے خلافت کے دعوے کے بعد ایک بار پھر مسلمان اسلام کے نام پر مسلمانوں کا خون بہانے پر آمادہ دکھائی دیتے تھے۔ منصور کی عباسی فوج اور پیغمبر کے 5 واسطوں سے نواسے محمد ابن عبداللہ کے مابین جنگ چھڑنے سے قبل خلافت کے دونوں داعیوں کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی، جس سے اسلام کے زیر سایہ خواتین کے بارے میں رویے اور غیر عربوں سے حقارت کی اندرونی کیفیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جہاں محمد نے حضرت فاطمہ سے اپنے خونی رشتے پر فخر کا اظہار کیا، وہاں منصور نے خلافت کے دعوے کے لیے ایک عورت سے خونی رشتے پر انحصار کا مذاق اڑایا۔ خلیفہ محمد ابن عبداللہ نے خلیفہ ابو قیصر منصور کو لکھا، کوٹ، تم نے خلافت کا دعویٰ ہمارے یعنی آل رسول کے نام پر کیا۔ تم نے امویوں کے خلاف ہمارے تعاون سے بغاوت کر کے خلافت حاصل کی۔ ہمارے جد امجد علی رسول کے ولی اور امام تھے، اور جب کہ ان کے اپنے جانشین زندہ ہیں تو تم کس طرح ان کی ولایت کے دعوے دار ہو سکتے ہو؟ مزید یہ کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس منصب کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ہمارے جیسا خونی رشتہ، شرافت اور رتبہ ہونا ضروری ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے اعلیٰ رتبے کے اعتبار سے ہم مردود، بے دخل اور آزاد کیے گئے لوگوں کی اولاد نہیں۔ ان کے مقابلے میں میرا نسلی خون خالص ہے اور غیر عرب خون سے پاک ہے، اور میرا کسی کنیز یعنی منصور کی بربر والدہ سلمہ کی طرف اشارہ ہے سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اینڈ کوٹ۔ خلیفہ منصور اپنی والدہ کی ذات پر ان حملوں اور اسے طوائف اور غیر عرب قرار دینے پر طیش میں آ گیا، اور اس نے جواب میں محمد ابن عبداللہ کے نسلی بنیادوں پر دعویٰ خلافت کو تو مسترد کر دیا، لیکن غیر عرب خونی تعلق اپنی تضحیق کا جواب نہیں دیا۔ اس نے جواب دیا، کوٹ، تم عورتوں کے واسطے سے اپنی نسل پر کیسے فخر کر سکتے ہو؟ یہ تو کمزات ہونے کی دلالت اور دھوکہ ہے۔ لیکن اللہ نے عورتوں کو چچاؤں اور باپوں، حتیٰ کہ باپ کے رشتے کے برابر بھی نہیں بنایا۔ تمہاری نسل میں سب سے بہترین بیٹوں اور سب سے افضل افراد بھی کنیزوں کے بیٹے تھے۔ پیغمبر خدا کے انتقال کے بعد تم میں سے علی ابن حسین یعنی واقعہ کربلا میں زندہ بچنے والے واحد مرد امام زین العابدین کا حوالہ ہے، سے افضل کوئی نہیں تھا، لیکن وہ بھی ایک کنیز کا بیٹا تھا۔ وہ یقیناً تمہارے دادا حسن ابن حسن سے بہتر تھا۔ علی کے بعد تم میں سے کوئی بھی اس کے بیٹے محمد بن علی یعنی امام حسن کے پوتے اہل تشیع کے برابر نہیں تھا۔ اس کی والدہ بھی کنیز تھی، وہ بھی تمہارے باپ سے بہتر تھا۔ جہاں تک تم یہ کہتے ہو کہ تم پیغمبر خدا کے وارث ہو،
تو خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، تم لوگ حضور کی صاحبزادی کی اولاد میں سے ہو، جو ایک قریبی رشتہ ضرور ہے لیکن وراثت کو جائز قرار نہیں دیتا، اور نہ ہی اس سے ولایت کا حق ملتا ہے اور امامت جائز قرار پاتی ہے۔ تو پھر اس حضرت فاطمہ سے وراثت کیسے منتقل ہو سکتی ہے؟ تم نہیں بلکہ ہم مہر نبوت کے وارث ہیں۔ اینڈ کوٹ۔ خلیفہ اسلام ہونے کے ان دعوے داروں کے درمیان خط و کتابت سے بعض تکلیف دہ حقیقتوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حضرت محمد کے دور میں خواتین کو ملنے والے حقوق پہلے ہی اجلت سے ختم کیے جا چکے تھے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین کہ نسلی برتری کو مسترد کر دیا جائے عربوں کے بہرے کانوں پر بے اثر رہی۔ مورخ طبری نے اپنی کتاب کا پورا ایک حصہ اس مسئلے پر بحث کے لیے مخصوص کیا، لیکن اس نے اور بعد میں آنے والے مبصرین نے عرب اشرافیہ کے غیر عرب مسلمانوں سے ہتک آمیز سلوک پر غفلت آمیز خاموشی اختیار کیے رکھی۔ 3 ماہ کے اندر اندر عباسی لشکر اور ان کے سیاہ جھنڈوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سرکش خلیفہ کے حامیوں کا جھنڈا سفید تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ امویوں کا رنگ تھا۔ مزاحمت ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی اور محض چند گھنٹوں میں عباسی فوج نے شہر میں گھس کر محمد ابن عبداللہ نفس زکیہ کا سر قلم کر دیا۔ ان کا سر نیزے کی انی پر چڑھا کر کوفہ میں منصور کو بھجوا دیا گیا اور اس وقت چاندی کی ٹرے میں رکھ کر پیش کیا گیا جب خلیفہ عمائدین سے ملاقات کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اسلام کے لیے محمد کے خاندان کا خون بہایا گیا اور شکست سے ان کی تذلیل کی گئی۔ دوسری طرف محمد کے بھائی ابراہیم نے منصور کی فوج کے سامنے زیادہ مؤثر مزاحمت شروع کر دی، لیکن اسے بھی شکست دے کر اس کا سر پلیٹ میں رکھ کر عباسی خلیفہ کو پیش کیا گیا۔ طبری بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے نواسے کا سر دیکھ کر خلیفہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ تھا خلیفۃ الاسلام، جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں کو پہلے قتل کروایا اور پھر ان میں سے ایک کا قلم شدہ سر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ اپنے آنسو پوچھ رہا ہوگا تو حیرت سے سوچ رہا ہوگا کہ کیا اسلام نے ان چیزوں کا درس دیا تھا؟ انسانی تاریخ میں کسی اور مذہبی کمیونٹی نے اپنے ہی رسول کے کنبے کی ایسی دردناک اور المناک حالت نہیں کی ہوگی، اور کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ المیہ کیسے منظر عام پر لایا جائے گا۔ حضرت محمد کے ان دونوں نواسوں یعنی گریٹ گریٹ گرینڈ سنس کی شورش کا ایک پہلو کئی اسلامی تذکروں سے غائب ہے۔ جس وقت ابن عبداللہ مدینہ کا کنٹرول سنبھال رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ اشتر کو ہندوستان، اب پاکستان کے صوبہ سندھ کو بھیجا، جہاں کا گورنر عمر ابن حفص شیعوں سے ہمدردی رکھتا تھا۔ گورنر نے ایک تاریخ پر اتفاق کر لیا جس دن اسے عباسی خلیفہ کی بیعت توڑ کر مدینہ کے نئے خلیفہ سے اطاعت کا اعلان کرنا تھا۔ تاہم یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی محمد ابن عبداللہ کی شکست کی خبر پہنچ گئی۔ خلیفہ منصور کے کان میں سندھ میں ہونے والی سازش کی بھنک پڑنے پر گورنر کا تبادلہ افریقیہ یعنی آج کے تیونس میں کر دیا گیا۔ حضرت محمد کے تنہا وارث کو اسلامی دنیا میں چھپنے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ایک بار پھر پیغمبر کے بلا واسطہ وارث کو پناہ اور تحفظ کے لیے ہندوستان کے ایک شہزادے کا سہارا لینا پڑا۔ پاکستان کی کسی درس کتاب میں سندھ کے ہندو راجا کی اس مہمان نوازی کے تاریخی واقعے کا ذکر نہیں ملتا کہ کس طرح اس نے ایک ہندو سلطنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے خانمہ جانشین کو پناہ دی۔ جب منصور کو اطلاع ملی کہ نفس زکیہ کا نوجوان بیٹا ایک ہندو سلطنت میں پناہ گزین ہے تو اس نے ایک لشکر اس ہدایت کے ساتھ ہندوستان روانہ کیا کہ اس نوجوان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، جبکہ پیغمبر کے وارث کو پناہ دینے کی پاداش میں ہندوستان کی اس سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ عبداللہ اشتر کو دریائے سندھ کے کنارے پر پکڑ کر قتل کر دیا گیا، جبکہ اس کی سندھی بیوی جو ہندو راجا کی بیٹی تھی کو گرفتار کر کے مدینہ بھجوا دیا گیا، جہاں سے دوبارہ وہ کبھی اپنے خاندان سے نہ مل سکی۔ پیغمبر کے خاندان میں ماں سوائے عبداللہ ابن حسن کے 3 بیٹوں کے سب کا صفایا کیا جا چکا تھا۔ بڑے بھائیوں کی شکست اور ان کے سر قلم کیے جانے کے بعد سب سے چھوٹا لڑکا ادریس سن 786 میں عباسی سلطنت سے نکل کر شمالی افریقہ کے ملک میں جا چھپا، جہاں اس نے ادریسی خاندان کی بنیاد رکھی جو عباسیوں کی پہنچ سے باہر تھی، اور اس نے مولائے ادریس اور بعد ازاں فیض کے شہر آباد کیے۔
فیض کو بعد ازاں ادریس کے بیٹے نے دارالحکومت بنا لیا۔ ادریسی خاندان کا جنم دراصل مراکش کا جنم سمجھا جاتا ہے۔ بغداد۔ مدینہ اور بصرہ میں بغاوتیں فرق کرنے کے بعد منصور نے اپنی توجہ اس منصوبے کی طرف مرکوز کی جس نے اسلامی تاریخ اور ورثے پر انمٹ نشان چھوڑے۔ وہ تھا ایک شہر کی تعمیر جسے ہم بغداد کے نام سے جانتے ہیں۔ سن 762 کے موسم بہار میں اس نے شہر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی اور اسے مدینۃ السلام یعنی امن کے شہر کا نام دیا۔ شہر کے لیے جگہ کا انتخاب منصور نے ایرانی مشیر خالد ابن برمکی اور نجومیوں ایک زرتشت نوبخت اور دوسرے یہودی مرو کی مشاورت سے کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر خلیفہ نے کہا کہ یہ جگہ کسی لشکر کے پڑاؤ کے لیے بہترین ہے۔ ایک طرف دریائے دجلہ ہے جس طرف چین اور ہمارے درمیان میں کچھ نہیں، اور اس دریا سے وہ سب کچھ آ سکتا ہے جو ایک سمندر سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ، ارمینیا اور ملحقہ علاقوں سے کمک ملے گی۔ اس کے ساتھ دوسری جانب دریائے فرات ہے جس کے ذریعے شام اور ملحقہ علاقوں سے ہر چیز میسر آ سکتی ہے۔ اینڈ کو بغداد کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا گیا وہاں دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان 30 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس جگہ پر نہر عیسیٰ دونوں دریاؤں کو ملاتی تھی۔ اس طرح ہندوستان اور خلیج فارس سے آنے والا تجارتی سامان شام اور اس سے آگے بھیجا جاتا تھا۔ بغداد کی تعمیر میں زرتشتیوں، یہودیوں اور ایرانیوں کو شامل کر کے منصور نے عباسی دارالخلافے کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ وہ نسل یا مذہب کی بجائے میرٹ پر یقین رکھتا ہے۔ وہ ایک نئے باب کا آغاز کر رہا تھا اور خود کو امویوں کے قریش کی برتری کے نظریے اور ملائیت پر مبنی شیعہ فلسفے سے فاصلہ اختیار کر رہا تھا۔ زرتشی ماہرین علم فلکیات کے بتائے ہوئے موزوں وقت جب برج قوس کا عروج تھا پر خلیفہ نے 740,000 میٹر سے زائد قطر کے کم گہرائی والے دائرے کی کھدائی شروع کی۔ اس خندق کو روئی اور مٹی کے تیل سے بھر کر جلا دیا گیا۔ بغداد کی پیدائش آگ کے ایک دائرے میں ہوئی جسے میلوں دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 500 سال بعد اس شہر کو اس وقت دوبارہ آگ لگائی گئی جب منگولوں نے یہاں حملہ کیا۔ اس کے مزید 1200 سال بعد سن 2003 میں بغداد کے آسمان پر اس وقت آگ کی بارش کی گئی جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا۔ ہزاروں مزدوروں نے 4 سال تک خلیفہ کی براہ راست نگرانی میں کام کیا اور کہا جاتا ہے کہ پورے منصوبے پر 50 لاکھ درہم لاگت آئی۔ اس کام میں قلعہ بند شہر سٹیسی فون کو مسمار کر کے وہاں سے اینٹیں بغداد لانا شامل تھا۔ شہر سے 130 کلومیٹر دور کوہ ہمرین سے بھاری پتھر لائے گئے۔ جب عظیم الشان دارالخلافہ مکمل ہو گیا تو شہر کے گرد اینٹوں سے بنی 2 فصیلیں، ایک گہری خندق اور خلیفہ کے محل کے گرد 27 میٹر اونچی ایک تیسری دیوار قائم ہو چکی تھی۔ شہر کے 4 داخلی دروازے تھے جو دمشق، بصرہ، کوفہ اور خراسان کی سمت کھلتے تھے۔ اگرچہ شہر دجلہ کے کنارے آباد تھا لیکن یہاں استعمال کے لیے پانی دریائے فرات سے لایا گیا۔ بغداد ہو سکتا ہے خلیفہ منصور کی بادشاہت کی عظمت کا نشان ہو، لیکن منصور کے حقیقی ورثے میں اس کی مؤثر اور ریاستی وسائل کا کفایت شعاری سے استعمال، محنت، اپنے امور سلطنت کی نگرانی اور سب سے بڑھ کر دنیا کا پہلا ڈاک کا نظام متعارف کرانا شامل تھا۔ دارالخلافہ بغداد کو منتقل کرتے ہوئے عباسیوں نے اسلامی سلطنت کی سمت میں اہم تبدیلی بھی کی۔ بحیرہ روم اور یورپ کی جانب دمشق مغرب زدہ نظر آتا تھا۔ وہاں بغدادی کلچر مشرق بالخصوص ایران سے متاثر دکھائی دیتا تھا۔ اگر دمشق بدستور اسلام کا دارالخلافہ رہتا تو شاید 1099 عیسوی کو صلیبی جنگجو مسلمانوں کو عبرتناک شکست دے کر یروشلم ختم کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ اس وقت متحارب مسلمان دھڑے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے صلیبیوں کی مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے بھی مسلمان فوج کو 15ویں صدی کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ منصور ایک مطمئن انسان کے طور پر 775 میں انتقال کر گیا۔ اس نے ایک ایسے شہر اور حکمران خاندان کی بنیاد رکھ دی تھی جو دنیا کے لیے قابل رشک بن گئے۔ تاہم اگر اس کے کھاتے میں ایک ناکامی تھی تو وہ اسپین کی خلافت سے علیحدگی تھی۔ آخری زندہ بچانے والے اموی عبد الرحمن اول نے اندلس پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔
جب منصور نے کنٹرول واپس لینے کے لیے اپنا سفارتی وفد اندلس بھیجا تو عبد الرحمن نے نمک اور کافور میں لپٹے اس کے سفارتکاروں کے سر واپس بھیجے۔ ان میں سے تینوں کے نام ان کے کانوں پر لکھ کر لگائے گئے تھے۔ اسلامی خلافت پہلے ہی دو حصوں میں منقسم ہو چکی تھی۔ بعد ازاں مصر اور پورا شمالی افریقہ بھی عباسیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے باوجود 21ویں صدی میں مسلمان نوجوان نسل اور مغرب کا خیال ہے کہ اس وقت ہمیشہ ایک ہی خلافت رہی، جو بعد ازاں 19ویں صدی میں یورپی عیسائیوں کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہو گئی۔ اپنی تاریخ سے نابلد یہ نوجوان ان دیو مالاؤں سے مسحور ہیں جو اسلام پسند ملا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ملا اپنی بکھرتی ہوئی طاقت کے زوال سے خوف زدہ ہیں۔ خلیفہ منصور کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا محمد مہدی تخت نشین ہوا۔ نوجوان شہزادہ اگرچہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا، تاہم اس میں اپنے والد کی بنسبت برداشت اور درگزر کرنے کی کم صلاحیت تھی۔ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے دنیا میں پہلی بار معذوری الاؤنس جاری کیا، جس کے تحت کوڑھی اور دیگر معذور افراد جو کام نہیں کر سکتے تھے کو بھیک مانگے بغیر زندگی گزارنے کی سہولت مل گئی۔ مہدی 10 سال تک برسر اقتدار رہا اور اس دوران اس نے سن 782 میں قسطنطنیہ فتح کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ اس لشکر کی قیادت مشہور شہزادے ہارون الرشید نے کی، جسے عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ شہرت ملی۔ ہارون قسطنطنیہ شہر فتح کرنے میں ناکام رہا، لیکن وہ ایک باعزت امن معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس پر آبنائے مرمر کے قریب دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت بازنطینی ملکہ آئرین کو سالانہ 70,000 سے 90,000 دینار خلیفہ کو خراج دینے کا پابند بنایا گیا۔ خلیفہ مہدی کا 10 سالہ دور قدامت پرست مذہبیت سے سیکولر ماحول کی طرف بڑھنے کے حوالے سے بھی مشہور ہوا ہے، جہاں دربار میں شراب، موسیقی اور گانا بجانا ہوتا تھا۔ جہاں ابو العباس اور المنصور دونوں موسیقی اور شراب کے خلاف تھے، وہاں ایرانی تہذیب کے اثرات نے مہدی کے نرم رویے کو زیادہ متاثر کیا۔ اپنے پسندیدہ غلام کو آزاد کرتے وقت خلیفہ مہدی نے یہ شعر کہے: اے خدا، میری دعا ہے میری خوش قسمتی کبھی ختم نہ ہو، میرے دوست اور راحت کے ساتھی ابو حفص کے ذریعے، کیونکہ میری زندگی کا لطف شراب اور گیت ہیں، خوش بدن کنیز، موسیقی اور عیش و عشرت بھی۔ یہ خلیفہ کی سرپرستی میں فصیح شاعری کا وقت تھا۔ کچھ نظمیں تو انتہائی شہوت انگیز اور معنی خیز ہوتی تھیں، جن کا آغاز جنسی اشتہا، شراب اور عورت سے ہوتا، اور ذو معنی الفاظ میں فحش گوئی کی جاتی۔ اور اس شاعری کو آج کی عرب اشرافیہ کے مڈل کلاس دانشور طبقے میں بھی پذیرائی ملتی ہے۔ خلیفہ مہدی 43 سال کی عمر میں شکار کرتے ہوئے گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس حادثے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہاں اس کا بیٹا ہارون ساتھ تھا اور چاہتا تو تخت کا دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جو مسلمان شہزادوں میں عموماً عنقا تھی، اس نے پیغمبر کا عصا، جو خلافت کی علامت تھی، اور اپنی بیعت اپنے بھائی موسیٰ ہادی کو بھجوائی۔ موسیٰ اس وقت ایران میں مہم جوئی میں مصروف تھا۔ خلیفہ موسیٰ ہادی عبوری حکمران ثابت ہوا۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اسے اس کی اپنی والدہ کی خواہش پر قتل کرا دیا گیا تاکہ ہارون الرشید تاج پہن سکے۔ خلیفہ ہادی 1 سال تک حکمران رہا اور اس عرصے کا زیادہ تر حصہ اس نے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنوانے کی جوڑ توڑ پر صرف کیا، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ مرحوم خلیفہ مہدی نے واضح طور پر پہلے ہادی اور پھر ہارون کو اپنا وارث نامزد کیا تھا۔ یہ کشیدگی اتنی بڑھی کہ ہادی نے اپنے بھائی ہارون کو زہر دلوانے کی کوشش کی، تاہم ہارون بغداد سے فرار ہو گیا۔ مادر ملکہ اپنے خلیفہ بیٹے کے عزائم سے چونک گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے 2 غلاموں کے ذریعے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس طرح ہارون الرشید کی بغداد کو واپسی کی راہ ہموار ہو گئی اور ستمبر 786 میں اس نے خلافت کا منصب سنبھال لیا۔ اگرچہ خلیفہ موسیٰ ہادی کا دور مختصر تھا، لیکن اس نے علی ابن ابی طالب کے وارثوں اور حامیوں کے اندر بغاوت کو جنم دیا۔ خلیفہ نے خانوادہ رسول کی پنشن بند کر دی، جس سے مکہ میں نئی بغاوت پیدا ہو گئی اور ایک المیے پر اختتام پذیر ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور وارث، ایک اور حسین ابن علی کا سر قلم کر کے بغداد میں خلیفہ کے محل میں اسے پیش کیا گیا، جہاں مزید آنسو بہائے گئے۔ اس دور میں عباسی خلافت کے عرب ایران کلچر کے ملاپ اور اس کے نتیجے میں ڈھیلی ڈھالی رسوم کی عمدہ مثال ذہین شاعر ابو نواس 757 تا 814 عیسوی ہے۔
اس کا باپ ایک عرب تھا جو اس کی پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر گیا، جبکہ والدہ ایرانی درزن تھی۔ اگرچہ ابو نواس کو عرب شاعری پر مکمل عبور حاصل تھا، تاہم فارسی کلچر نے اس کی زندگی پر اثرات مرتب کیے تھے جو اس کے ادبی کام میں بھی نظر آتے ہیں۔ وہ بالوں میں لمبی چوٹی باندھتا اور جشن نوروز مناتا، اور اس کے الفاظ میں فارسی کی آمیزش تھی۔ اس کی ماں نے کبھی عربی نہیں بولی تھی، اور ابو نواس کی بچپن کی زبان بھی فارسی تھی۔ ابو نواس اعلانیہ ہم جنس پرست تھا، اور نوجوان مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات کو اہل بصرہ جانتے تھے اور اسے قبول کرتے تھے۔ وہ ایک ایسا شاعر تھا جو کسی سے خوف زدہ نہیں تھا، بلکہ اپنا آپ منواتا تھا۔ حالانکہ اس وقت اشرافیہ کے لوگ انگوری شراب کی چسکی لیتے اور رقص سے لطف اندوز ہوتے ہوئے طنزیہ شاعری سنتے اور شعراء کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ خوش قسمت تھا کہ وہ خلیفہ المنصور کی بجائے خلیفہ مہدی کے دور حکومت میں پیدا ہوا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کا جنم آج کے بصرہ میں نہیں ہوا، ورنہ اس کے فارسی اور نسل ہونے کے باوجود اسے سنگساری سے نہیں بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ اہل ایران 21ویں صدی میں بھی ہم جنس پرستوں کو فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر کرینوں کے اوپر پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں، لیکن ابو نواس کے دور کے بصرہ اور ایران کثیر الثقافت مرکز تھے۔ جب ابو نواس ایک خوبصورت لڑکی جانان کی زلفوں کا اسیر ہوا تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بھلا لونڈوں سے رغبت رکھنے والا کسی عورت سے کیوں کر محبت کر سکتا ہے؟ ابو نواس کو اگرچہ دینداری سے کم ہی دلچسپی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بار فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گیا جہاں جانان بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے قریب آئے جب انہوں نے بیک وقت حجر اسود کا بوسہ لیا اور ان کی ٹھوڑیاں آپس میں مس ہوئیں۔ حج کے موقع پر بے انتہا ہجوم ہونے کے باوجود اسے دیکھ لیا گیا اور خانہ خدا کی توہین کا مرتکب قرار دے دیا گیا، اگرچہ اس کی مقبولیت کے باعث اسے کچھ نہ کہا گیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ عباسی دور کا اسلام ایسا ہو کہ ایک اعلانیہ ہم جنس پرست شاعر کی خانہ کعبہ کے اندر ایک لڑکی سے ملاقات کو بہت بڑا سانحہ نہ سمجھا گیا، جیسے کہ آج کل نظر آتا ہے۔ یہ جوڑا اس وقت ٹوٹ گیا جب نوجوان جانان نے ابو نواس پر زور دیا کہ وہ ہم جنس پرستی چھوڑ دے اور صرف اس کے ساتھ تعلق رکھے۔ شاعر نے یہ کہہ کر قطع تعلق کر لیا کہ وہ ہم جنس پرستی کو خیر باد نہیں کہہ سکتا۔ سن 786 میں ہارون الرشید خلیفہ بنا تو ٹوٹے دل کے ساتھ ابو نواس بھی بغداد منتقل ہو گیا۔ اسلامی خلفاء میں سب سے زیادہ شان و شوکت والا خلیفہ اور عرب شعراء میں سے سب سے زیادہ بے باک شاعر بیک وقت ایک ہی شہر میں تھے۔ یہ معجزہ قدرت کا ہاتھ ہی دکھا سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے 9ویں صدی میں بغداد میں کوئی سید قطب موجود نہیں تھے جو ایک متحرک عرب خلیفہ اور ایک سرکش عرب شاعر کے زیر سایہ کلاسیکی اسلامی تہذیب کے عیش و عشرت پر تل ملا سکتے۔ ابو نواس اگرچہ مسلمان تھا، لیکن ملاؤں کے لیے دل میں کم ہی احترام رکھتا تھا۔ وہ انتہائی تیز حصے مزاح، شریر طبیعت اور برداشت کی کم سطح کا حامل انسان تھا۔ ایک بار نماز کے دوران جب پیش امام نے یہ قرآنی آیت شروع کی کہ اے اہل کفار سنو، تو ابو نواس نے فوراً لقمہ دیتے ہوئے کہا لبیک۔ ایک بار اسے یوم حشر پر یقین نہ رکھنے کے خلاف شرع بات پر تھوڑی دیر کے لیے حراست میں رکھا گیا۔ جب اس سے استفسار کیا گیا تو اس نے بزلہ سنجی سے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ آج تک اگلے جہان سے کسی نے واپس دنیا میں آ کر آخرت کے وجود کی تصدیق نہیں کی، لہٰذا اس کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ اگرچہ ابو نواس کی وجہ شہرت شراب کے موضوع پر شاعری ہے، لیکن اس کی جنسی عمل سے متعلق شہوانی شاعری اس شاندار دیندار معاشرے کے تصور کے الٹ ہے جو اسلام پسند ہمیں قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا کے حوالے سے دکھاتے ہیں۔ صرف رومانوی شہوانی شاعری اور عمدہ شراب ہی عباسی خلافت کی پہچان نہیں تھی، بلکہ فنون لطیفہ اور لٹریچر اس دور میں فلسفے، سائنس، علم فلکیات اور انجینئرنگ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ترقی کرتے رہے۔ اہل عرب دنیا کو تابناک بنا رہے تھے، جبکہ باقی سب محض تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے۔ حقیقت میں مورخ فلپ ہتی نے اس دور کو جس تناظر میں دنیا کے تمام واقعات سے زیادہ رنگین قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں دانشورانہ بیداری نہ صرف اسلام بلکہ فکر اور کلچر کی تمام تاریخ کا یادگار حصہ تھی۔ اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ اور ثقافتی لحاظ سے عرفہ تہذیبوں کے لوگوں کو فتح کرنے کے بعد عرب بدوؤں کا دانشورانہ تجسس اور بھوک ابھر کر سامنے آ گئی۔ ہندوستانی، فارسی اور یونانی فلسفے اور سائنسی علوم کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس طرح بغداد کی تعمیر کے 100 سال مکمل ہونے سے بھی کم عرصے میں وہاں کے شہری ما بعد افلاطونی فلاسفر اور ارسطو کی تحریروں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہندوستان کے علم فلکیات سے مسلمانوں کو اس وقت آگاہی ہوئی جب منصور نے سنسکرتی فلسفے، سدھانت
عربی میں سندھ ہند کا عربی میں ترجمہ کروایا۔ بغداد نے نامعلوم دنیاؤں، یونان، ہندوستان، ایران، حتیٰ کہ چین کی فکر کو مزید جلا بخشی۔ مشہور عالم الخوارزمی کے فلکیاتی ٹیبل کی بنیاد فارسی کے ریاضی دان الفزاری اور ہندوستانی اور یونانی نظام فلکیات کی امتزاج پر تھی، تاہم اس نے خود بھی اس میں نمایاں اضافہ کیا۔ قرون وسطیٰ کے اسلام پر ہندوستان نے جو اثرات مرتب کیے ان کا کم ہی ذکر ملتا ہے، حالانکہ دنیا بھر میں ہر قرآنی نسخے پر ہندوستانی اثرات کی شہادت موجود ہے۔ قرآنی صفحات کی نمبرنگ عربی نہیں، ہندوستانی اعداد کے مطابق کی گئی ہے۔ عربی ہند سے یورپی زبانوں میں بہت پہلے اختیار کر لیے گئے تھے۔ ائمہ کا دور۔ خلفاء کے محلوں کی غلام گردشوں میں اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے یا دشمنوں کو ختم کرنے کی سازشوں کے ساتھ ساتھ سائنس، انجینئرنگ، ریاضی، رقص اور شاعری پروان چڑھتے رہے۔ لیکن عباسی دور کی تمام کامیابیاں اسی عرصے میں اسلام کے 5 مکاتب فکر کے جنم سے موازنہ کرتے ہوئے ماند پڑ جاتی ہیں۔ عربی کے ان ناموں کا انگریزی میں بمشکل ترجمہ مذہبی فقہ کے نام سے کیا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلامی فقہ کے ایسے کئی مکتب فکر پیدا ہو گئے جن میں سے اکثر صحابہ نے تخلیق کیے تھے۔ دمشق کے ایسے کچھ مکاتب فکر مالکی مذہب کے نام سے زندہ رہے، جبکہ کئی عراقی مکاتب فکر آپس میں مدغم ہو کر حنفی مذہب بن گئے۔ شافعی اور حنبلی فقہ بعد میں عباسی دور میں وقوع پذیر ہوئے۔ یقیناً شیعہ اسلام کی اپنی الگ فقہ جعفریہ تھی جو امام جعفر الصادق 702 تا 765 نے مرتب کی، جنہیں تاریخی حوالوں کے مطابق ابتدائی عباسی حکومت نے گرفتار کر کے جیل میں زہر دے دیا تھا۔ جو بات جعفر صادق کے حوالے سے دلچسپی کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ فقہ حنفیہ کے بانی ابو حنیفہ اور فقہ مالکیہ کے بانی امام مالک دونوں ان کے شاگرد تھے، اور آپ خود شیعہ مکتبہ فکر کے بانی تھے۔ جو کام ان پانچوں ائمہ نے کیا اسے آج شرعی قانون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بڑے اسلامی مکاتب فکر کے ان 5 بانیوں کی کہانی سنانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ ان انتہائی دیندار شخصیات جن سے اسلام کے سیاسی نظام کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کو بھی عباسی بادشاہوں کی ظالمانہ اور شک و شبے والی فطرت کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ خلفاء نے اپنی اتھارٹی اور مطلق العنانیت کے لیے کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر صرف امام جعفر صادق کو ہی قید یا شہید نہیں کیا۔ سن 700 سے سن 900 عیسوی کے عرصے میں جبکہ شرعی قانون تخلیق ہوا اور احادیث کے مجموعے مرتب کیے گئے، اس کے دوران مسلمانوں کے خلاف 45 جنگیں، بغاوتیں اور جوابی کارروائیاں ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے ہر 5 سال کے بعد پرتشدد تصادم۔ اس روایت سے مسلمان معاشرے میں تشدد کے کلچر کو فروغ ملا، اور یہ شرعی بنیادوں پر سیاسی اسلام کے حامیوں کی سیاسی کارروائیوں کا آج بھی غالب طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ 699 تا 767 امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے سب سے بڑی سنی فقہ کی داغ بیل ڈالی۔ وہ کابل سے ہجرت کر کے بصرہ جانے والے ایک تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہزاروں علمی تحریروں کے مصنف تھے۔ سن 763 عیسوی میں خلیفہ منصور نے انہیں قاضی القضاء کے عہدے کی پیشکش کی۔ جب امام ابو حنیفہ نے انکار کیا تو خلیفہ نے انہیں قید کر دیا۔ خلیفہ کی بات سے انحراف کے جرم میں انہیں اپنی باقی زندگی کے تمام ایام بغداد کی جیل میں گزارنے پڑے، یہاں تک کہ موت نے انہیں آزادی دلائی۔ امام مالک 715 تا 796 عیسوی مالکی فقہ کے بانی تھے، جس کے پیروکار ان دنوں شمالی اور مغربی افریقہ میں غالب اکثریت میں ہیں۔ آپ مدینہ کے ایک یمنی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے وقت کی سیاست میں مطلق العنانیت کے برملا ناقد تھے، اور انہوں نے خلیفہ منصور کی طرف سے بزور طاقت بیعت لینے کی روش کے خلاف فتویٰ بھی جاری کیا۔ انہیں بھی حکم دولی پر سر عام کوڑے مارے گئے۔ تاہم بعض روایتوں میں ہے کہ امام مالک کو اس لیے کوڑے مارے گئے کیونکہ انہوں نے زبردستی لی جانے والی طلاق کو باطل قرار دیا تھا۔ اس فتوے کے سنجیدہ سیاسی اثرات بھی تھے، کیونکہ اس میں اس تنقید کو تقویت ملی تھی کہ خلیفہ منصور کو طاقت کے بلبوتے پر اقتدار مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وسیع علم کی بنیاد پر محمد ابن ادریس الشافعی 767 تا 820 عیسوی، جنہیں امام شافعی کے طور پر جانا جاتا ہے، کو ابو اصول الفقہ کا قابل احترام خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ آپ فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے اور پہلے مکہ اور پھر مدینہ چلے گئے، جہاں آپ امام مالک بن انس کے شاگرد ہو گئے۔ امام شافعی ان 5 ائمہ کرام میں سے واحد امام تھے جنہوں نے خلیفہ کی حکومت میں ملازمت اختیار کی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔
796 میں امام مالک کی رحلت کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے امام شافعی کو یمن میں قاضی مقرر کیا۔ جب انہوں نے گورنر پر تنقید کی تو ان پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کا جھوٹا الزام لگا دیا گیا۔ جیل میں سے شافعی نے خلیفہ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے میں کامیابی حاصل کر لی اور رہا کر دیے گئے، لیکن اس سے انہوں نے سبق حاصل کرتے ہوئے دوبارہ سرکاری ملازمت سے گریز کیا۔ امام شافعی کے شاگرد احمد ابن حنبل 780 تا 855 جنہوں نے فقہ حنبلی کی بنیاد رکھی، کو طویل قید اور سرعام تشدد سے گزرنا پڑا۔ وہ ایرانی شہر مرو میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی پرورش بغداد میں ہوئی۔ ان کے دور میں اقلیت پسند معتزلہ جو عقیدے کی بجائے منطق اور عقل کو ترجیح دیتے تھے کے ساتھ بڑے بڑے مناظرے بھی کیے گئے۔ معتزلہ کا خلیفہ عبداللہ مامون 786 تا 833 پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ ان حالات میں روایت پسندوں اور اقلیت پسندوں کے مابین تصادم ناگزیر تھا، اور دونوں گروپوں کے درمیان مناظرے کو خلق قرآن کی بحث کا نام دیا جاتا ہے۔ خلیفہ مامون معتزلہ کی پشت پناہی کر رہا تھا، جن کا عقیدہ یا نظریہ یہ تھا کہ وہ اگرچہ قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرتے ہیں، لیکن مامون نے اسپین کے عدالتی احتساب کی طرز پر مگر اس کا الٹ اور مہذب ادارہ تحفہ متعارف کرایا، جس کے تحت سرکاری فقہا جن کی اکثریت معتزلہ کی ہوتی تھی کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ تمام علماء سے پوچھ گچھ کر سکیں۔ جس کسی نے معتزلہ کی مخالفت کی اسے جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ جب امام احمد ابن حنبل کو بھی خلیفہ کے حکم پر اس امتحان سے گزارا گیا تو انہوں نے خلق قرآن کے نظریے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ مطلقاً خدا کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ سرکاری عقیدے پر عمل درآمد سے انکار پر انہیں قید کر لیا گیا۔ روایت پسند علماء کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ مامون کے جانشین معتصم باللہ کے دور میں بھی جاری رہا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سنی اسکالروں کی بابت بالعموم اور امام حنبل کے لیے بالخصوص انتہائی ظالمانہ سوچ رکھتا تھا۔ غصے میں آ کر بالآخر خلیفہ نے احمد حنبل کو سرعام کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ معتصم کی موت کے بعد واسق باللہ خلیفہ بنا تو اس نے ابن حنبل کو بغداد سے جلا وطن کر دیا۔ علماء سے تفتیش کا یہ سلسلہ 847 میں خلیفہ المتوکل کے دور میں جا کر ختم ہوا اور تمام عقیدوں کے قید افراد کو رہا کر دیا گیا۔ قسمت کا الٹ چکر کہ متوکل نے معتزلہ کی گوشمالی شروع کر دی اور ان کے تمام قاضیوں کو برطرف کر کے حکم دیا کہ مساجد کی ممبروں سے معتزلہ پر لعنت بھیجی جائے۔ سن 847 میں حالات کی لہر اقلیت پسندوں کے خلاف پلٹ پڑی اور ابن حنبل، جنہوں نے اس دوران خاموشی اختیار کر رکھی تھی، عوامی سطح پر دوبارہ اسکالر اور امام بن کر ابھرے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا 31 جولائی 855 کو بغداد میں انتقال ہوا تو جنازے میں 8 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ اسلام کے پانچوں مکاتب فکر کے بانیوں کے مطالعے سے کئی اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پانچوں امام ایک ہی خطے میں ایک ہی دور میں پیدا ہوئے۔ یہ عرصہ 8ویں اور 9ویں صدی کے درمیان تھا۔ ان سب کا ایک دوسرے سے استاد یا پھر شاگرد کا تعلق تھا۔ تاہم جیسے ہی عباسی سلطنت نے لرزنا اور ٹوٹنا شروع کیا تو ایک اور مکتبہ فکر بھی ابھر کر سامنے آ گیا۔ یہ ایسے تھا جیسے اسلامی سوچ منجمد ہو کر جمود کی دلدل میں پھنس گئی ہو۔ اس صورتحال سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسلامی فکر کا فروغ صرف مشرق وسطیٰ کے علاقے تک محدود تھا؟ کیا ایسا ممکن تھا کہ بنگال کے گنگا ڈیلٹا، انڈونیشیا کے جزائر، مراکش کے کوہ اطلس یا پنجاب کے میدانوں میں کوئی ایک بھی دانشور پیدا نہیں ہوا؟ یا پھر ایسے لوگوں کو بغداد کے معتزلہ کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا؟ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ کیا اسلامی فکر صرف 8ویں اور 9ویں صدی کے 100 سال تک محدود رہی اور پھر بیمار ہو گئی؟ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی دانش 9ویں صدی میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور اس کے بعد آنے والی صدیوں کے مرد اور خواتین آج کے دور تک زوال پذیر ہی رہے۔ یہ لوگ ان لوگوں کے فلسفیانہ، عمرانی اور سائنسی کمال تک پہنچنے میں ناکام رہے جو ہمیشہ کے لیے ہمارے امام بن چکے ہیں۔ یا پھر ہم اختلافات پیدا کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ شریف لوگ اپنے دور کے اسکالر ضرور ہوں گے، لیکن انہوں نے ہمارے بارے میں کچھ نہیں لکھا، نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ پابند کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لکھے قوانین پر اندھا عمل درآمد کریں جنہیں نہ ہم جانتے ہیں نہ ان سے کبھی سوال کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ اگر 9ویں صدی کے مسلمان بے باک طریقے سے چاہے جان خطرے میں ہی ڈال کر خلق قرآن جیسے حساس معاملات پر بحث کر سکتے تھے تو آج کے مسلمان ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟
اور آخر میں یہ کہ اگر اسلام پسند ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ عباسی دور ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسے نافذ کرنا چاہیے، تو پھر اس بارے میں کیا کہیے گا کہ پانچوں ائمہ کرام جن کے مسلمان پیروکار ہیں کو تشدد، اسیری، حتیٰ کہ اسلام کے نام پر موت کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اور اگر اس ماڈل میں اقلیت پسند تحریک معتزلہ کا اسلام سے صفایا شامل ہے، تو پھر وہ لوگ کہاں جائیں جو سکہ بند دیو مالاؤں کو چیلنج کرتے ہیں؟ کیا ایسے میں کسی اودنس یا فیض احمد فیض یا ابو نواز کی گنجائش ہوگی؟ ہارون الرشید خلیفہ ہارون الرشید نے اسلامی سلطنت پر ستمبر 786 سے مارچ 809 عیسوی تک تقریباً 23 سال حکومت کی، لیکن ان دو اشروں میں اس نے عباسی حکمرانی کے مستقبل کو سانچے میں ڈھال دیا۔ ان کے دور میں بغداد اپنے وقت کا سب سے پرشکوہ شہر بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کے 30 کلومیٹر تک کے علاقے میں ساحل پر بندرگاہیں چین اور ہندوستان سے آنے والے سینکڑوں جہازوں سے کھچا کھچ بھری ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ شاہانہ گنڈولے زرق اہل بندروں کو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچاتے تھے۔ شہر کے بازاروں میں دنیا کے کونے کونے سے لایا ہوا سامان تھا، حتیٰ کہ غلاموں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور نہ صرف سیاہ فام غلام بلکہ سفید روسی بھی فروخت کے لیے لائے جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود پوری اسلامی سلطنت اور تاریخ میں انسانوں کی خرید و فروخت جاری رہی۔ ابو بکر صدیق سے لے کر 20ویں صدی کے سعودی حکمران خاندان تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسلام کے تمام فرقے اگر کسی ایک ادارے پر متفق ہوئے تو وہ غلامی کا شعبہ تھا، اور خلیفہ ہارون الرشید بھی اس سے مستثنا نہیں۔ انتہائی وجیح انسان ہارون نے جب خلافت سنبھالی تو اس وقت اس کی عمر محض 20 سال تھی۔ اس کی ماں، جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہارون کی جگہ کوئی اور خلیفہ نہ بنے، ریاستی امور میں کافی عمل دخل رکھتی تھی۔ اس خاتون کا انتقال 789 عیسوی میں ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی معاونت بغداد کے انتہائی امیر فارسی گو فرد یحییٰ برمکی، جو منصور اور مہدی کے دور سے عباسیوں سے منسلک تھا، بھی کرتا تھا۔ ریاست کے مالیاتی امور پر برمکیوں کا کنٹرول تھا اور انہیں اس حوالے سے کافی آزادی بھی دی گئی تھی۔ یحییٰ برمکی نے ہارون کو خلافت کے حصول میں مدد دی تھی، اور یحییٰ اور اس کا بیٹا جعفر 798 عیسوی تک دربار میں نہایت اعلیٰ رتبے پر فائز رہے۔ تاہم پھر خلیفہ ان سے ناراض ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ چلا کہ جعفر برمکی کے اس کی بہن عباسہ سے تعلقات ہیں، جس پر اس نے جعفر کو قتل کر کے لاش کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر یہ ٹکڑے دریائے دجلہ کے پل پر لٹکا دیے۔ خلیفہ نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ تمام برمکی خاندان کو گرفتار کر کے ان کی دولت اور جائیداد ضبط کر لی۔ جعفر سے ملاپ کے نتیجے میں عباسہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اپنے حمل اور پھر بچے کی پیدائش چھپانے کے لیے وہ حج کے بہانے مکہ چلی گئی، جہاں اس نے بچے کو جنم دیا۔ بعد ازاں وہ بچے کو ایک خادمہ کی نگرانی میں چھوڑ کر واپس آ گئی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ جب خلیفہ کو بچے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مکہ گیا اور بھانجے سے مل کر اسے قتل کرا دیا۔ بغداد واپسی پر ہارون نے اپنے چیمبر میں عباسہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی پسندیدہ بہن اور اس کے محبوب، جو خلیفہ کا بھی قریبی دوست تھا، کی موت نے ہارون الرشید پر گہرا اثر ڈالا، اور اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے 6 سال بعد وہ صرف 40 سال کی عمر میں چل بسا۔ رابرٹ پائن نے اپنی کتاب اے ہسٹری آف اسلام میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس المیے کا مختصر تذکرہ خزانے کے ایک ریکارڈ میں ملتا ہے، جہاں لکھا تھا: جعفر ابن یحییٰ کے کپڑوں کے لیے خرچہ 4 لاکھ دینار۔ چند روز بعد ایک اور اندراج کیا گیا: جعفر ابن یحییٰ کے لڑکے کی لاش جلانے کے لیے اخراجات 10 قیراط، ایک قیراط دینار کا چوتھائی حصہ ہوتا تھا۔ اینڈ کوٹ۔ ہارون الرشید ایک ہم جنس پرست شاعر کی خوبرو اور شہوت انگیز عورتوں کے بارے میں شاعری تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن بات جب اس کے اپنے خاندان کی غیرت کی آئی تو اس کی کم از کم قیمت اس کی اپنی پسندیدہ بہن کی موت تھی۔ کئی 100 سال بعد ایک اور مسلمان بادشاہ، مغل شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے بھی ہارون الرشید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی بہن کو ایک عام شخص سے محبت کے جرم میں دہلی کے لال قلعے کی دیواروں سے نیچے پھینکوا دیا۔ ہارون الرشید مسلمان ریاست میں بے انتہا دولت لایا تھا۔ مورخ طبری ہارون کے دور پر اپنے تبصرے کا اختتام ان الفاظ میں کرتا ہے: کہا جاتا ہے کہ جب ہارون رشید کا انتقال ہوا تو خزانے میں 900 ملین درہم موجود تھے۔ ہارون کے 3 بیٹے تھے:
عبداللہ مامون کی پیدائش اس کی تخت نشینی کے روز ہوئی۔ دوسرا بیٹا محمد امین کچھ عرصے بعد خلیفہ منصور کی پوتی اور خلیفہ کی دوسری ملکہ زبیدہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ چونکہ مامون کی والدہ فارسی کنیز تھی، اس لیے اسے اپنے چھوٹے بھائی کی بنسبت کم تر سمجھا جاتا تھا۔ گویا بہترین دور اور دانا ترین خلیفہ کے وقت میں بھی نسلی تعلق میرٹ اور عقیدے سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اگر ہارون کوئی ایسا سیاسی ادارہ نہیں بنا سکا یا نہیں بنایا جو انتقال اقتدار میں کردار ادا کر سکتا، تو پھر اس میں شبہ ہے کہ کوئی اور لیڈر ایسا کرتا۔ اس بات کی تصدیق تاریخ کرتی ہے۔ سن 798 عیسوی میں خلیفہ ہارون نے اعلان کیا کہ چھوٹا سا شہزادہ محمد امین اس کا ولی عہد ہوگا اور بڑا بھائی اس کے بعد جانشین ہوگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عہدوں سے زیادہ اس وقت شہزادوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی خلیفہ کو ایک اور شہزادے مستعصم باللہ کے مطالبات سے بھی نمٹنا پڑا۔ تینوں شہزادوں کے درمیان تقسیم اقتدار کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ انہیں سن 802 عیسوی میں مکہ مکرمہ لے گیا اور ممتاز ججوں، علماء اور جرنیلوں کی موجودگی میں ایک تفصیلی معاہدے پر دستخط کرائے۔ معاہدے کے تحت خلیفہ ہارون الرشید کی موت کے بعد امین اس کی جگہ خلیفہ بنے گا، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ مستعصم باللہ کو الجزیرہ اور مامون کو ایران کا گورنر لگایا گیا۔ وفاداری اور وابستگی کے ساتھ اس دستاویز پر خانہ کعبہ کے سائے تلے دستخط کیے گئے اور اس کے تقدس کے اظہار کے لیے پھر اسے خانہ خدا کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ لیکن فلسطین کے متحارب دھڑوں حماس اور الفتح کے 2007 میں کیے ہوئے معاہدے سمیت مکہ میں کیے گئے دیگر تمام معاہدوں کی طرح یہ معاہدہ بھی محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ثابت ہوا۔ دراصل خلیفہ نے اپنی سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جب خاندانی معاملہ درپیش ہو تو خدا اور ملک کے معاملات ثانوی ہو جاتے ہیں۔ سن 808 عیسوی میں عظیم خلیفہ ہارون الرشید انتقال کر گیا اور اس کی موت کے ساتھ سلطنت کو ایک اور خانہ جنگی، لیکن اس بار خاندان کے اندر سے کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی یہ خبر بغداد پہنچی کہ خلیفہ مر چکا ہے تو شہزادے امین نے زمین پر خدا کے نائب یعنی خلیفہ اور مسلمانوں کے رہنما کا حلف اٹھا لیا۔ مامون اپنے باپ کے انتقال کے وقت ملک کے شمالی حصے میں ایک باغی کے بہیمانہ قتل کی صورتحال دیکھ رہا تھا، اور اس نے خاموشی سے اپنے تئیں خود کو ملک کے شمالی حصے کا حقیقی حکمران سمجھ لیا تھا۔ دوسری طرف امین کے عزائم کچھ اور ہی تھے۔ اس نے پہلے تو مستعصم باللہ کو الجزیرہ کی گورنری سے برطرف کیا اور پھر ان علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جو اس کے بھائی مامون کی عملداری میں دیے گئے تھے۔ دونوں فریقوں کے درمیان سرد جنگ 3 سال تک چلتی رہی اور پھر مکمل جنگ پر منتج ہوئی، جس میں امین کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس طرح پوری سلطنت پر مامون کا کنٹرول ہو گیا۔ عبداللہ مامون اور اقلیت پسند یعنی معتزلہ 786 عیسوی تا 833 عیسوی۔ عبداللہ مامون عباسی خاندان کا 7واں خلیفہ تھا۔ اس کے دور کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں اسلام کی واحد اقلیت پسند تحریک معتزلہ کو انتہائی عروج ملا۔ اس دور میں یونانی فکر اسکالروں میں سما گئی اور طاقت کا توازن نمایاں طور پر عربوں سے ایرانیوں اور غیر عربوں کو منتقل ہو گیا۔ اپنے بھائی امین کو خانہ جنگی میں شکست دینے کے باوجود مامون نے بغداد میں قیام کرنا پسند نہ کیا، بلکہ ایرانی شہر مرو میں رہنے کو ترجیح دی۔ اس کی فوج نے خانہ جنگی میں فتح حاصل کی، لیکن بغداد لاقانونیت کی آماج گاہ بن گیا اور ابھی اسے خلیفہ کے زیر نگین لانا باقی تھا۔ جس وقت متحارب دھڑے اقتدار کے لیے آمنے سامنے تھے، مامون نے سنی اور شیعہ فرقے کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہوئے سن 817 میں حضور کی اولاد میں سے امام علی رضا کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ تاہم اس اقدام سے بغداد میں بغاوت پھیل گئی۔ خلیفہ کے چچا ابراہیم بن مہدی نے خلافت کا وارث ایک شیعہ کو مقرر کرنے کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ مامون کے پاس بغاوت کچلنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس نے اپنی کمان میں فوج کے ساتھ سن 819 عیسوی میں بغداد پر حملہ کیا اور بغاوت فرض کر دی، لیکن امام رضا کو مشہد میں زہر دے دیا گیا۔ یوں ایک بار پھر اسلامی قانون میں کسی سیاسی نظام کی عدم موجودگی سے خانہ جنگی میں مسلمانوں اور سیاسی مخالفین کا خون بہانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس میں زیادہ عمل دخل حرم کی ریشہ دوانیوں کا تھا، جہاں کئی ملکائیں اور کنیزیں اپنے اپنے بیٹوں کو آگے لانے کی دوڑ میں لگی رہتی تھیں۔
اسلامی اداروں میں سے سب سے زیادہ کثرت ازدواج کے شعبے نے لاتعداد مسلمان حکمرانوں کو صدمے سے دوچار کیا، کیونکہ امور سلطنت میں خواتین مداخلت کرتی تھیں۔ خلافت کے حصول میں کامیابی کے بعد مامون نے مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی اقلیت پسند تحریک، جو معتزلہ کے فلسفے کے فروغ کی خواہاں تھی، کی بھرپور پشت پناہی کی۔ معتزلہ کی سوچ کا آغاز 8ویں صدی میں دم توڑتی ہوئی اموی خلافت کے آخری ایام میں بصرہ میں ہوا، جہاں واصل بن علی المتوفی 748 عیسوی اس سوال پر اپنے اساتذہ سے الجھ پڑا کہ گناہ کبیرہ مثلا قتل یا جنسی زیادتی کرنے والا کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے یا محض گناہ گار مسلمان ہی رہتا ہے۔ اس مناظرے کو المنزلہ بین المنزلتین کا نام دیا گیا۔ دراصل اس کا اور اس کے پیروکاروں کا موقف تھا کہ جب تک کوئی گناہ گار یا مجرم توحید اور عقیدہ رسالت پر قائم رہتا ہے، اسے کسی صورت میں بھی کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان لوگوں کو معتزلی قرار دیا گیا، جبکہ وہ خود کو اہل التوحید والعدل کہتے تھے۔ تاہم مامون کے دور میں 800 عیسوی کے اوائل تک اسے باقاعدہ تحریک کی شکل نہیں ملی تھی۔ اس وقت ابو الحزیل متوفی 849 نے بصرہ میں اس تحریک کو منظم و مربوط کیا۔ اگرچہ معتزلہ کے فلسفے کی بنیاد منطق اور یونانی فلسفے کے بعض پہلوؤں پر تھی، تاہم ان کا حوالہ اسلام ہی تھا۔ مخالف مکاتب فکر میں ان کے مخالفین، روایتی سنی اور شیعہ، ان پر بدعت کا الزام لگاتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا عقل کو وحی کے ادراک کی بنیاد قرار دینا اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کے ابتدائی ایام سے ہی مسلمانوں نے اپنے علماء سے بعض بنیادی سوالات کیے تھے۔ کیا قرآن تخلیق کیا گیا ہے یا یہ لافانی ہے؟ کیا شر خدا نے خود پیدا کیا؟ اللہ نے انسان کی جو تقدیر بنائی ہے، اس کے سامنے انسان کی آزادی رائے کی کیا حقیقت ہے؟ اگر کوئی پتہ تک حکم الہی کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو پھر خدا برائی کو یکسر ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ مسلمان، بالخصوص عباسی دور کے مسلمان، اس بات پر بحث کرتے تھے کہ خدا کے قرآن میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ تمثیلی ہیں یا ادبی ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ اندھے ایمان کی بجائے انسان کو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ اخذ کرنا چاہیے کہ کیا خدا موجود ہے یا نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی ذات کا جائزہ لے کر خدا کی صفات سے آگاہی حاصل کریں۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کسی چیز کے وجود یا عدم وجود کا اندازہ اپنی عقل کے ذریعے کرے۔ ان کے نظریے کے مطابق اگر کوئی شخص اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ خدا موجود ہے، تو پھر اسے یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ خالق انسان سے کیا چاہتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ سوالات اٹھائے بغیر انسان صرف خود کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اس طرح وہ وجود کے پورے اسرار کو نظر انداز کرنے کا مرتکب ہوتا ہے اور نتیجتاً خالق کے منصوبے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ خلیفہ مامون کی طرف سے معتزلہ کی پشت پناہی ملی جلی مہربانی ثابت ہوئی۔ اگرچہ اس بنا پر انہیں اپنے نظریے کی آزادانہ بدعتی ہونے کے الزام کے باوجود ترویج کی سہولت مل گئی، تاہم ان کا جذبہ جارحانہ نوعیت کا تھا۔ خلافت کا سرکاری سطح پر ہواری بننے سے معتزلی نظریے نے اپنی اصل بنیاد پرست شناخت کھو دی اور جلد ہی اسے ریاست کا ایک ادارہ سمجھا جانے لگا۔ معتزلہ کی روایت پسند اماموں کے خلاف کارروائیوں سے انہیں عام آدمی کی حمایت سے محروم ہونا پڑا، اور الٹا انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ معتزلہ نے اپنی حدود سے بہت زیادہ تجاوز کیا۔ نتیجتاً گزشتہ ہزاریے میں کسی نے مرتد قرار دینے کے خوف سے ان کی تقلید کرنے کی جرات نہیں کی۔ البتہ حال ہی میں مسلم دنیا، بالخصوص انڈونیشیا میں عباسی دور کے معتزلی فلسفے کا احیاء ہوا ہے، جہاں جدت پسند اسکالر ہارون ناسوتیان نے 1970 کے عشرے کی اسلام میں اقلیت پسندی کے حوالے سے لکھنا شروع کیا ہے۔ سن 847 عیسوی میں خلیفہ متوکل نے معتزلہ کی سرکاری حمایت واپس لے لی اور جلد ہی انہیں دفاعی پوزیشن میں جانا پڑ گیا۔ 9ویں صدی کے اختتام تک معتزلہ کو نہ صرف روایت پسندوں بلکہ مشرک دانشوروں کی بڑھتی تعداد کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ معتزلی علماء حملوں کی زد میں آ گئے، لیکن ان کے نظریات اتنی جلدی متروک نہیں ہوئے۔ حقیقتاً وہ بندرگاہی شہر بصرہ میں فروغ پاتے رہے، جہاں ممتاز رہنما عبد الجبار 10ویں اور 11ویں صدی تک معتزلی نظریے کا مقبول پرچارک رہا۔
عباسیوں کے زوال اور صلیبیوں کی آمد اسلامی بنیاد پرستی کے فروغ کا باعث بن گئی۔ بیت المقدس پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد خود اسلام کا وجود عیسائیت کے ہاتھوں خطرے میں پڑ گیا۔ خوف اور ممکنہ جنگ و جدال کے ماحول میں اقلیت پسندی کے طلبگار بہت کم رہ گئے تھے۔ اسلام خطرے میں ہے کہ نعرے نے ہمیشہ ناقدانہ جائزے اور منطقی سوچ کو دھچکا لگایا ہے۔ سن 1099 سے 1258 عیسوی کا دور، جب منگولوں نے بغداد کو بھسم کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کیا اور سقوط یروشلم ہوا، معتزلہ کے فلسفے کی ترویج کے لیے قطعی موضوع نہیں تھا۔ ہر شکست، ہر تقسیم اور شکست و ریخت کے ساتھ بنیاد پرستی اور انتہا پسندی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ مباحثے اور تنقیدی تجزیے کے لیے حاصل ہونے والا اعتماد مرجھانے لگا۔ 21ویں صدی تک مسلمان وسوسے کا شکار تھے اور دفاعی پوزیشن میں تھے، اور پوری دنیا کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ ان کے عقیدے کے خلاف سازش کر رہی ہو۔ جس وقت سقوط بغداد ہوا تو اسلام میں معتزلہ کی متعارف کردہ عقلیت پسندی بھی عرصہ ہوا اس کے ساتھ دفن ہو گئی۔ ہارون ناسوتیان، جو کینیڈا کے تعلیم یافتہ انڈونیشی اسکالر اور جدید معتزلی ہیں، کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں معتزلہ کا عروج دراصل اسلامی ریاست اور علم کلام میں اخلاقیات کے زوال کا نتیجہ ہے۔ رچرڈ مارٹن، مارک ووڈورڈ اور دووی آتما جا نے اپنی کتاب ڈیفینڈرز آف ریزن ان اسلام میں لکھا ہے کہ ہارون ناسوتیان نے اپنی کتاب کا آغاز معتزلہ کے اس اہم دعوے کے ساتھ کیا ہے کہ اسلامی سیاست اور علم کلام نومولود اسلام میں تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان وفات 656 عیسوی کے قتل کے تکلیف دہ واقعے کے نتیجے میں ابھرے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہونے والی خانہ جنگی، جس کے آئندہ اسلامی سیاست کی اور معاشرتی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، کوئی ایشو نہیں۔ ناسوتیان ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ فتنے پہلے سیاسی اور معاشرتی تنازعوں کی صورت میں پیدا ہوئے اور ان سے مذہبی مکاتب فکر کے راستوں کا تعین ہوا۔ اینڈ کوٹ۔ معتزلہ کی فکر کو سب سے بڑا چیلنج اشعری مکتب فکر سے لاحق ہوا، جس کی بنیاد ابو الحسن الاشعری متوفی 936 عیسوی نے رکھی۔ اشعری فکر کے لوگ اسلامی علم کلام کو سختی سے معتزلی فکر سے دور رکھنے میں سرگرم رہے۔ اشعریوں کا نظریہ یہ تھا کہ خدا کی صفات کا ادراک انسانی سوچ کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے طرز عمل میں آزاد ہونے کے باوجود کچھ تخلیق کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ محض ایک خیال ہے کہ اخذ کردہ انسانی عقل اخلاقیات میں فرق کر سکتی ہے۔ یہ سوچ یونانی مفکرین سے متاثر معتزلہ کے مکتب فکر سے قطعی برعکس تھی۔ اس تحریک کا بانی، جو خود ایک معتزلی رہا تھا، اس نے لکھا کہ ربوبیت کی شکل طبعی ہے۔ یہ بات قرآن کے حوالے سے اجنبی سوچ تھی۔ بہرحال جیسے جیسے یہ اندھا عقیدہ پھیلا، ابو الحسن الاشعری کے نظریات کو قبولیت ملتی چلی گئی۔ وہ لکھتا ہے کہ کوٹ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ خدا مضبوطی سے تخت نشین ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ خدا کے 2 ہاتھ ہیں، یہ پوچھے بغیر کہ کیسے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کی 2 آنکھیں ہیں، یہ پوچھے بغیر کہ کیسے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کا چہرہ بھی ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ فلسفی غزالی اس نظریے کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی وجہ شہرت ان کی کتاب تحافت الفلاسفہ ہے، جو اقلیت پسند ہیلینی یعنی ہیلینک اور اس کے اسلام پر اثرات پر مفصل اور جامع حملہ ہے۔ انہیں اجتہاد کے دروازے بند کرنے کی بنیاد رکھنے کا بھی ذمہ دار گردانا جاتا ہے، اور سید حسن نصر کے الفاظ میں کوٹ، انہوں نے سائنس کو دبا کر بنیاد پرستی کو بچا لیا۔ اینڈ کوٹ۔ ہو سکتا ہے کہ غزالی کا مطمع نظر یہ نہ ہو، لیکن ان کی فکر کی تشریح نے اسلامی معاشروں کو ایسا کرنے کی ہی ترغیب دی۔ ان کے ناقدین، جن میں اندلس کے ابن رشد بھی شامل ہیں، کے کام کو صدیوں تک ممنوع رکھا گیا۔ غزالی نے مسلمانوں کے ارسطو فکر کے فلسفیوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں ارسطو کے فلسفے کی ترویج کرنے والے ابن سینا، فارابی اور دیگر فلسفیوں اور ان کے پیروکاروں دونوں کو کافر سمجھنا چاہیے۔ اینڈ کوٹ۔ اشعریوں اور غزالی کے نزدیک دنیا کسی طبعی سائنس کی بنیاد پر نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب روئی کو آگ لگ سکتی ہے تو اس کی وجہ شعلوں کی حدت نہیں بلکہ خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اینڈ کوٹ۔
غزالی کے مطابق کوٹ ہم اس کو مانتے نہیں اور کہتے ہیں کہ آتش گیر مادہ خدا ہے، کیونکہ اس نے ہی کپاس کے مختلف حصے تخلیق کیے اور یہی خدا ہے جو سوت کو فرشتوں کے توسط سے یا اس کے بغیر جلا کر خاکستر کرتا ہے، کیونکہ آگ ایک بے جان چیز اور حرکت نہیں کر سکتی، اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس میں کوئی معاون مادہ یا ایجنٹ موجود ہے؟ دراصل فلسفیوں کے پاس آگ کے پاس جاتے ہوئے جلنے کے عمل کے مشاہدے کے سوا کوئی اور ثبوت نہیں، تاہم مشاہدے سے صرف تسلسل کا پتہ چلتا ہے، وجہ کا نہیں، اور حقیقت میں خدا کے سوا کوئی موجد نہیں۔ اینڈ کوٹ۔ آج کے اسلام پسند بھی اس دور کی طرف مراجعت چاہتے ہیں جب یہ اس نظریے کی ترویج قابل قبول سمجھی جاتی تھی کہ آگ لگنے کی وجہ حرارت نہیں، خدا ہے۔ یہ اشعری ہی تھے، امام حنبل اور دیگر انتہائی بنیاد پرستوں کے پیروکار، جنہوں نے اسلام میں اقلیت پسندی کا قتل کیا، سائنس اور فلسفے کی ترقی روک دی، اور یورپ میں ابھرتی ہوئی نشاط ثانیہ اور سائنس کے عروج کے سامنے اسلامی سلطنت کو بے دست و پا بنا ڈالا۔ آج اسلام پسند غزالی کی سائنس کش سوچ کو اپنی سرگرمیوں کے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ کینیڈا کی شریعت نواز اسلامی کانگریس کے صدر، جو خود بھی سائنسدان ہیں، کہتے ہیں کہ میرے استاد اور روحانی رہنما، حالانکہ ہم نے زندگی میں کہیں ملاقات نہیں کی، امام ابو حمید محمد الغزالی 1058 تا 1111 ہیں۔ میں ان کی تحریروں کا مداح ہوں کیونکہ وہ ایسے بہترین اسکالر تھے جنہوں نے مغرب کو اسلام سے متعارف کروایا۔ اینڈ کوٹ۔ قرون وسطیٰ کے مسلم ادوار حکومت ایسے اسکالروں کی سربریدہ لاشوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے سلاطین اور خلفائے وقت کے اقتدار کی توثیق کرنے سے انکار کیا۔ ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں میں قیدیوں کو ایسے تربیت یافتہ ہاتھیوں پر اچھالنے کے کئی واقعات ملتے ہیں جن کے سونڈ پر دو دھاری تلواریں بندھی ہوتی تھیں۔ یہ تھا سنہری دور؟ یہ تو کسی بھی معیاری دور کے برابر نہیں۔ قرآن میں ریاستی امور چلانے کا کوئی بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں۔ پیغمبر اسلام نے سیاسی قیادت اور جانشینی کے حوالے سے حکومت نہیں کی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ خدا اسلام کی ترویج میں ریاست کا کوئی کردار نہ چاہتا ہو۔ اسلام کے تینوں بانی خاندان اور ابتدائی چاروں خلفاء کئی معاملات میں کامیاب رہے، لیکن یہ سب سیاسی استحکام کے شعبے میں ناکام ہو گئے۔ عباسی ایک ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہوئے جس میں معاشرے میں فلسفے، ادب، آرٹ، موسیقی اور رقص کو پنپنے کا موقع ملا، اور جہاں عام شہری کے حقوق ایک تصور کے طور پر ابھرے، اور حتیٰ کہ کوڑھیوں کو تاحیات پینشن دی جاتی تھی، لیکن بار بار اس ترقی میں خونریزی اور سیاسی شورش سے تعطل پیدا ہوتا رہا۔ اقلیت پسندی کے مقابلے میں بنیاد پرستی کے عروج نے بھی خلافت کے زوال کی سمت میں طویل سفر میں کردار ادا کیا۔ زوال۔ عباسی خلافت کا زوال صرف دانشورانہ ابتلاء کا نتیجہ نہیں تھا، اس کی سیاسی، مالیاتی اور معاشی وجوہات تھیں۔ نویں صدی میں اسلامی سلطنت کے سقوط اور چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کے دو بڑے عوامل تھے۔ اول یہ کہ عباسی فوج میں ترکوں کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ وہ بہادر، جرأت مند اور گھوڑے کی پشت پر تیز رفتار تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے پورے عسکری ڈھانچے پر برتری حاصل کر لی اور خلفاء کو محض کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا۔ دوم یہ کہ افریقہ کے سیاہ فام غلاموں نے بغاوت کی، جسے بغاوت زنج کہا جاتا تھا۔ ان دونوں عوامل کے ساتھ مذہبی فرقوں میں لامتناہی تصادم سے عباسی خلافت کو مستقل طور پر نقصان پہنچا۔ حاشیہ: زنج کا مطلب کالوں کی سرزمین۔ عباسی فوج میں ترک یونٹوں کا اجراء پہلی بار خلیفہ مستعصم باللہ 833 تا 842 کے دور میں ہوا۔ شروع میں غلاموں کے طور پر لائے گئے ترک فوجیوں نے داخلی مسائل سے نمٹنے کے لیے خلیفہ کے وفادار دستے کے طور پر کام کیا، تاہم بغداد میں عوام کی اکثریت ان ترکوں سے نالاں تھی۔ شہریوں اور غیر عربی لشکر میں بڑھتی ہوئی چشمک سے بچنے کے لیے خلیفہ نے ایک بڑی غلطی یہ کی کہ اپنی حکومت کو بغداد کے شمال میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد علاقے سمارہ میں منتقل کر دیا۔ یہ اقدام اسلامی خلافت کی ریاست کی تحلیل کی سمت میں پہلا قدم ثابت ہوا۔ نتیجتاً ترک فوجیوں کو اپنی خود مختار کمیونٹی بنانے کا موقع مل گیا، جو بغداد کے خلاف بغاوت اور جھڑپوں کا موجب بن گیا۔ 842 عیسوی میں خلیفہ کے انتقال پر ترکوں کی طاقت حقیقت بن کر ابھر آئے،
اور یہی وہ ترک تھے جنہوں نے خلیفہ متوکل کو تخت خلافت پر بٹھانے کا انتظام کیا۔ بغداد 56 سال یعنی 836 تا 892 عیسوی تک عباسی خلفاء کا دارالخلافہ رہا اور یہاں 8 خلفاء متمکن رہے۔ خلیفہ متوکل کو اپنی کمزور حیثیت کا اندازہ تھا۔ جب اس نے اپنی فوج کو متنوع بنانے کے لیے شمالی افریقہ اور آرمینیا کے لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت سے بغداد اور سمارا کے درمیان مستقل جنگ ہونے لگی، جس سے خطے کی معیشت پر مضر اثرات مرتب ہوئے۔ زرعی پیداوار، ٹیکس ریونیو میں کمی اور عمومی لاقانونیت سے بغداد مسائل کے نرغے میں گھر گیا۔ مرکزی اتھارٹی تقریباً نہ ہونے کی وجہ سے مصر، آرمینیا اور عرب میں علاقائی وار لارڈز نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ترکوں کو خلافت کے تحفظ کے لیے بھرتی کیا گیا تھا، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ ان کی بطور غیر ملکی موجودگی نے ہی ریاست کے انہدام کا کردار ادا کیا۔ جہاں ایرانیوں سمیت دیگر غیر عرب قومیتوں نے خود کو عرب ثقافت اور ریاست میں سمو دیا اور اپنی الگ شناخت برقرار رکھتے ہوئے بالواسطہ طریقے سے اثر و نفوذ کیا، وہاں ترکوں کی سوچ ذرا مختلف تھی۔ وہ سلطنت کی عسکری طاقت تھے اور سمجھتے تھے کہ انہیں خلافت کا خلا پر کرنے کے لیے دوسرے درجے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ 869 عیسوی میں جبکہ ترک پہلے ہی 2 خلفاء کا قتل کر چکے تھے، انہوں نے معتمد باللہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ ابھی اس نے بمشکل اقتدار سنبھالا ہوگا کہ بصرہ میں بغاوت پھوٹ پڑی، جو غلاموں کا مرکزی شہر تھا۔ کئی برسوں سے ہزاروں سیاہ فام غلام مشرقی افریقہ سے پکڑ پکڑ کر بصرہ لائے گئے اور انہیں وہاں فروخت کر دیا گیا۔ ان کی حالت زار قرون وسطیٰ کے معیارات کے لحاظ سے بھی انتہائی ہولناک تھی۔ ان کا تعلق ایتھیوپیا، صومالیہ اور زنجبار سے تھا۔ انہیں غلاموں کے تاج رغوا کرتے اور پھر عرب اور ایرانی امراء کے ہاتھوں فروخت کر دیتے۔ انہیں زیریں فرات کے دلالی اور کانوں کے مشکل علاقے میں انتہائی مشقت کرنا پڑتی۔ یہ سب مسلمان تھے لیکن سیاہ فام تھے۔ یہ سب امہ کا حصہ تھے لیکن افریقی تھے۔ صدیوں بعد حتیٰ کہ عظیم ابن خلدون تک نے انہیں جانور نما ہی سمجھا۔ یہ لوگ تقریباً 100 سال تک غلاموں کی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن ان بیچاروں کو عباسی خلافت میں بھی اسلام کا نام نہاد سنہری دور نظر نہیں آیا۔ انسانی تاریخ میں کسی بھی جگہ پر غلاموں کی انتہائی ڈرامائی بغاوت بصرہ میں افریقی غلاموں نے کی۔ انہوں نے خود کو ایک منظم فوج میں تبدیل کیا اور اپنے سابق آقاؤں کو محصور بنا لیا۔ بالکل عام آدمی جنہیں افریقہ میں ان کے گھروں سے اغوا کیا گیا نے اسلام قبول کیا، لیکن پھر زمین ان پر جہنم بنا دی گئی اور یہ سب کچھ دولت اور خود نمائی کے سائے تلے کیا گیا تو وہ باغی ہو گئے۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت کا سہارا لیا جس میں خدا نے انہیں کہا کہ امراء کی دولت پر ان کا بھی حق ہے۔ انہوں نے اپنے عربی اور ایرانی آقاؤں سے کہا کہ وہ حضرت محمد کی حدیث جو تم لوگوں نے ہی ہمیں پڑھائی ہے یاد کرو کہ نہ جبر کرو نہ جبر برداشت کرو۔ ان غلاموں کا لیڈر علی ابن محمد غلام نہیں تھا۔ انہیں صاحب الزنج کے نام سے جانا جاتا تھا اور وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے۔ علی ابن محمد کی دادی کا تعلق ہندوستان کے صوبہ سندھ سے تھا۔ وہ غلاموں کی طرف اس وقت آئے جب بعض غلاموں نے بغاوت کرتے ہوئے فرات کے کیمپوں سے خروج کیا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور وعدہ کیا کہ ان کا جینا مرنا ایک ساتھ ہوگا۔ علی ابن محمد کی سحر انگیز تقریروں سے غلاموں کے حوصلے بلند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے باغیوں سے کہا کہ وہ ہتھیار اٹھا کر اپنے آقاؤں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے غلاموں سے آزادی کا وعدہ کیا لیکن اسے نہ نبھایا۔ جس وقت خلیفہ سمارا میں تھا اور ترک جرنیل اپنی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے چوہے بلی کے کھیل میں مصروف تھے، تو غلام افریقی جوق در جوق علی ابن محمد کی غیر منظم فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ خونریز جھڑپوں کے دوران لشکر زنج ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہوتا اور خلیفہ کی فوج کو شکست دیتے ہوئے اپنے سابق آقاؤں کو قتل کرتا رہا۔ مورخ طبری نے قرون وسطیٰ پر اپنی 30 حصوں پر مشتمل تاریخ میں ایک مکمل باب بغاوت زنج کے لیے مختص کیا ہے۔ اس کا انداز بیان اس لحاظ سے منفرد ہے کیونکہ بغاوت کے وقت وہ خود بغداد میں موجود تھا۔ یہ بغاوت 14 سال تک کامیابی سے چلی اور اس کی حدود پھیلتی چلی گئیں۔ جمہوریہ زنج عباسیوں کی سوچ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ تنخواہ دار ترکوں اور شمالی افریقہ سے حال ہی میں بھرتی کیے گئے فوجیوں میں سے کوئی بھی سلطنت کے ان آزاد غلاموں کے مقابلے کا نہیں تھا۔ بصرہ پر قبضے کے بعد زنج فوج نے اپنا الگ دارالحکومت اور المختارہ میں قلعہ بنایا۔
بغاوت کے عروج پر اس کے اثرات ایران تک پھیل گئے اور ان کا دائرہ عمل بغداد سے 112 کلومیٹر تک وسیع ہو چکا تھا۔ خلیفہ کی فوج 883 تک قلعہ مختارہ پر حملے کے قابل نہیں ہو سکی تھی۔ لڑائی میں علی ابن محمد مارے گئے، غلاموں کی بغاوت کچل دی گئی، لیکن 14 سالہ بغاوت نے اقتصادی مرکز اور خلافت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ مورخ فلپ ہتی کا اندازہ ہے کہ بغاوت میں اور ماں بعد 5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ مارے گئے۔ وہ لکھتا ہے کہ دونوں دریا انسانی ڈھانچوں سے بھر گئے کیونکہ مرنے والوں کو دفنایا نہیں جا سکا۔ یہ بغاوت ایک ایسے وقت پر ہوئی جب عراق پہلے ہی روبہ زوال تھا۔ جب یہ بغاوت کچل دی گئی تو وہ خطہ جس کی معیشت غلاموں کی تجارت پر استوار تھی بیٹھ گیا۔ بصرہ پھر کبھی بحال نہ ہو سکا۔ غلاموں کی تجارت کم سطح پر افریقہ سے عرب کے قلب حتیٰ کہ ہندوستان کے ساحلی علاقوں تک میں مزید کئی صدیوں تک جاری رہی۔ غلامی کی یہ لعنت بعض مسلمان ملکوں میں 20ویں صدی تک برقرار رہی۔ زنج کی بغاوت کے دوران احمد ابن طولون 835 تا 884 کی قیادت میں مصر عباسی سلطنت سے الگ ہو گیا۔ اسے خلیفہ نے وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، لیکن اس نے بغاوت کرتے ہوئے طولونی خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھ دی، جس کی حکومت مصر پر 868 سے 905 تک برقرار رہی، اور پھر عباسیوں نے مصر کو دوبارہ فتح کر لیا۔ جس وقت افریقی غلام ترک عرب ایرانی فوجوں سے لڑ رہے تھے، شیعہ اکثریت والے ملک عراق میں ایک اور واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ 874 میں اہل تشیع کے امام حسن العسکری عراق میں اپنے گھر کے اندر نظر بندی کے دوران انتقال کر گئے۔ ان کی رحلت کے بعد اہل تشیع کا ایمان ہے کہ ان کا 5 سالہ بیٹا محمد المہدی غائب ہو گیا۔ اس وقت اور اب بھی ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بچہ 12ویں امام ہے اور ایک روز مسیحا کے طور پر آپ کا دوبارہ ظہور ہوگا، لہٰذا جب تک ایسا نہیں ہوگا کسی عباسی خلیفہ کی بیعت نہیں کریں گے۔ آج بھی ایرانی صدر محمود احمدی نژاد اور حزب اللہ کے حسن نصر اللہ سمیت شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی 1000 سال بعد پردہ غائب سے دوبارہ نمودار ہوں گے۔ امام غائب کے نظریے کے اجراء کے وقت تک سنی اور شیعوں کے درمیان اختلافات محض تاریخی اور سیاسی نوعیت کے تھے، تاہم امام عسکری کے انتقال کے بعد یہ تقسیم فقہی اختلاف پیدا ہونے کے باعث ختم کرنا ناممکن ہو گیا۔ 9ویں صدی کے واقعات نہ صرف عباسی خلافت کے زوال کا باعث بنے، بلکہ اس سے اسلام میں مستقل تقسیم کا منظرنامہ بھی تیار ہو گیا۔ صلیبی جنگیں سن 1099 میں جب عیسائی جنونی آئے تو عباسی خلافت اس وقت محض نمائشی رہ گئی تھی۔ اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ مرکز سے ٹوٹ کر الگ ہو چکا تھا، جبکہ عباسی خلفاء ترک فوجی کمانڈروں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن چکے تھے۔ اسلامی سلطنت 3 متحارب خلافتوں میں منقسم تھی، جبکہ دور دراز کے علاقوں میں کئی خود مختار سلطنتیں بھی قائم ہو چکی تھیں۔ عراق پر عباسیوں، مصر اور فلسطین پر فاطمیوں اور اسپین پر امویوں کی حکومت تھی۔ سنی عباسیوں نے زیادہ شور شرابہ کیے بغیر شیعہ فاطمیوں کے ہاتھوں یروشلم کھو دیا۔ ان دونوں کے درمیان شیعہ سنی جنگ زبانی اور عملی لحاظ سے شروع دن سے جاری ہے۔ تمام اسلامی شہروں میں سے یروشلم زمانہ قریب تک اپنی یہودی اور عیسائی جڑوں کی بنا پر سب سے زیادہ کثیر المذہبی شہر رہا ہے۔ سن 1009 میں فاطمی خلیفہ الحکم بامر اللہ نے مقدس چرچ سیپلکر کو یعنی ہولی سیپلکر کے چرچ کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگرچہ اس کے جانشین نے 1039 میں بازنطینی ریاست کو یہ تاریخی چرچ دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس چرچ کی تباہی سے پورے یورپ کے عیسائیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، اور پاپائے روم کو مسلمانوں کے قبضے سے مقدس سرزمین آزاد کروانے کے لیے مقدس جنگ لڑنے کی کال دینے کا موقع مل گیا۔ فاطمیوں کی اشتعال انگیزی اس برے وقت میں کام نہ آ سکی۔ اسپین میں مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا تھا۔ یورپ سے لاحق خطرات کے باوجود فاطمیوں اور عباسیوں کے درمیان شیعہ سنی تنازعہ مسلمانوں کے درمیان عدم تعاون کا باعث بن گیا۔ جمعہ 15 جولائی 1099 کو صلیبی عیسائیوں نے 40 دن تک محاصرہ جاری رکھنے کے بعد یروشلم فتح کر لیا۔ 2 روز تک آخری مسلمان کے صفائے تک شہر میں قتل عام جاری رکھا گیا۔ یہودی ایک الگ احاطے میں جمع ہو گئے تھے جسے آگ لگا دی گئی تاکہ وہ سب
اجتماعی طور پر جل مریں؟ یہ سوال ہمیشہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب کم ہی ملتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا۔ خدا اپنی مقدس ترین شہر کو جہنم کی طرح کیسے جلنے دے سکتا ہے؟ اور وہ خلفاء جو زمین پر ذل الہی ہونے کے دعوے دار تھے، اس شہر کی حفاظت میں کیسے ناکام ہو گئے جسے وہ زمین پر اپنا تیسرا مقدس ترین مقام قرار دیتے رہے؟ امین مالوف کی کتاب صلیبی جنگیں عربوں کی نظر میں پڑھ کر سقوط یروشلم پر عباسی خلافت کے رد عمل کی افسوسناک تصویر ابھرتی ہے۔ یہ انکشاف چشم کشا ہے۔ مالوف لکھتے ہیں کہ دمشق کے قاضی ابو سعد الحرادی اپنے ساتھیوں سمیت مسلمانوں کے دارالخلافہ کے لوگوں کو یروشلم میں ہونے والے ظلم سے آگاہ کرنے کے لیے آئے۔ مالوف نے اپنا بیان رمضان کے دوران جمعے کے روز سے شروع کیا ہے، جب ہر شخص ممکنہ طور پر روزے سے تھا۔ الحراوی اور اس کے ساتھی بغداد کی عظیم مسجد میں داخل ہوئے اور جائے نماز بچھا کر کھانا کھانے لگے۔ اجتماع میں سراسیمگی پھیل گئی۔ دن دہاڑے، اور وہ بھی جمعہ کے روز، رمضان میں کھانا توہین آمیز فعل تھا۔ جلد ہی مشتعل ہجوم نے الحراوی اور ان کے وفد کو گھیر لیا، جنہوں نے کھانا بند کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب سپاہی انہیں گرفتار کرنے آئے تو وہ پرسکون انداز میں کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ ہمارے روزہ نہ رکھنے پر تو آپ بہت مشتعل ہیں، لیکن ہزاروں مسلمانوں کے قتل عام اور اسلام کے مقدس مقامات کی تباہی پر آپ کا رد عمل بالکل مختلف ہے۔ اپنا نقطۂ نظر جو آج بھی مؤثر ہے ثابت کرنے کے بعد الحراوی مسجد سے نکلا اور اپنا احتجاج محل تک پہنچانے چلا گیا۔ افغان نژاد عالم خلیفہ مستنصر باللہ کے دربار میں گھس گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی واویلا کر رہے تھے۔ وہ خلیفہ کو مقدس سرزمین پر کھیلی جانے والی خون کی ہولی سے آگاہ کرنے آیا تھا۔ درباریوں کو حقارت سے نظر انداز کرتے ہوئے الحراوی بھرے دربار میں خلیفہ کو واز دینے لگا۔ اے خلیفہ، ایسے وقت میں جب شام میں تمہارے بھائیوں کے پاس اونٹوں کی پشت اور گدھوں کے پیٹ میں بھی کوئی جائے عافیت نہیں، تم ایک پھول جیسی عارضی زندگی آسودگی سے گزارنے کی کیسے ہمت کر سکتے ہو؟ خون بہایا جا چکا ہے، خوبصورت لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی ہے، اور وہ اپنے حسین چہرے ہاتھوں میں چھپا کر رو رہی ہیں۔ کیا بہادر عرب یہ ذلت برداشت کر لیں گے، اور دلیر ایرانی بھی یہ بے عزتی قبول کرنے کو تیار ہیں؟ درباری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن الحراوی اپنی بھڑاس نکالتا رہا اور بولا، انسان کا کمزور ترین ہتھیار یہ ہے کہ وہ اس وقت آنسو بہانے لگتا ہے جب خنجر سے آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ الحراوی صحرائے شام سے گزرتے ہوئے بغداد پہنچا تھا تاکہ یروشلم کے قتل عام کے متاثرین کے لیے خلیفہ سے مدد مانگ سکے، لیکن اسے اپنے میزبانوں کی کوئی ہمدردی نہ مل سکی۔ قاضی کی تقریر سننے اور یروشلم کے شہریوں پر ٹوٹنے والی قیامت کا حال جاننے کے بعد 22 سالہ خلیفہ مستنصر نے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اس مسئلے کی تحقیقات کے لیے دانا افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی۔ ان 7 افراد کی رپورٹ اب تک بغداد میں ملنے کا انتظار ہے۔ جو بات اکثر مسلمان نہیں جانتے اور شاید جاننے کی خواہش بھی نہیں رکھتے، وہ سقوط یروشلم میں کئی مسلمان حکمرانوں کا شریک جرم ہونا ہے۔ جب فرانسیسیوں نے شہر کا محاصرہ کیا تو یروشلم کے فاطمی کمانڈر جنرل افتخار الدعوہ نے مزاحمت کرنے کی بجائے اپنی فوج شہر سے ہی نکال لی اور نہتے شہریوں کو صلیبی لشکر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس بات کے کم ہی حوالے ملتے ہیں کہ جب صلیبی فوج پیش قدمی کرتے ہوئے ترکی کے شہر اینٹیوک پر قابض ہوئی تو اسے فاطمیوں کی طرف سے گلدستے اور پیغامات ارسال کیے گئے۔ دراصل فاطمی سنی ترکوں یعنی سلجوقوں کے بارے میں اتنے متعصب تھے کہ انہوں نے ترکوں کو جنوب کی طرف سے مصر کی جانب پیش قدمی سے روکنے کے لیے یورپی فوجوں کو اتحاد تک کی پیشکش کر ڈالی۔ صلیبیوں نے حقارت سے فاطمیوں کی پیشکش مسترد کر دی اور وہاں آنے والے مصری وفد کو فتح اینٹیوک کے دوران ہلاک ہونے والے 3 ترکوں کے سروں کا نظارہ کرایا گیا۔ فاطمی وزیر اعظم الفضل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فرانسیسیوں کو فتح پر مبارکباد دی اور پھر قاہرہ کو واپس لوٹ گیا۔ اسلامی دنیا کی ایسی ہی افسوسناک صورتحال مشرقی بحر روم کے ملکوں میں نظر آئی جب صلیبی وہاں پہنچے۔ شیعہ فاطمی جو حضرت محمد اور حضرت علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے تھے، صدیوں تک ظلم و جبر کی چکی میں پسنے کے بعد بالآخر پیغمبر کے نام پر حصول اقتدار میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب وہ شاید انجانے میں یروشلم کی بربادی میں حصہ ڈال رہے تھے۔ بغداد میں 1258 کی طرح 2003 عیسوی میں شیعہ قیادت ایک بار پھر اسی طرح جھانسے میں آ گئی۔
سنی غلبے کے خوف سے شیعوں نے تاریخ میں کئی غلطیوں کا ارتکاب کیا۔ بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے۔ امین مالوف اپنی شاہکار کتاب کے آخری حصے میں رقم تراز ہے کہ کوٹ صلیبی جنگوں کے وقت اسپین سے عراق تک عرب دنیا بدستور دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب اور علم و دانش کا گڑھ تھی۔ دنیا کا مرکز فیصلہ کن طور پر مغرب کو منتقل ہو گیا۔ کیا اس میں اسباب و علل کا تعلق موجود ہے؟ کیا ہم یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ صلیبیوں نے مغربی یورپ کے عروج کا آغاز کیا اور یہی یورپ بتدریج دنیا پر غالب آ گیا اور پھر عرب تہذیب کی موت کا نقارہ بج اٹھا؟ اینڈ کوٹ۔ مالوف اپنے سوالات کا جواب ہاں میں دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عرب پہلے ہی کئی کمزوریوں کا شکار تھے۔ صلیبی یہ کمزوریاں پیدا کرنے کے ذمہ دار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے انہیں آشکار کیا یا شاید انہیں مزید بگاڑ دیا۔ ہاں البتہ امین مالوف جیسا ذہین عرب مصنف بھی غیر عرب مسلمانوں پر عربوں کی فوقیت کے تصور سے متاثر نظر آتا ہے۔ وہ نوحہ کنا ہے کہ اس دور میں غیر عرب مسلمان چھائے ہوئے تھے اور یہی مسلمانوں کے زوال کی وجہ بنی۔ اپنے چونکا دینے والے تبصرے میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول کے امتی لوگوں نے اپنی تقدیر پر کنٹرول سے ہاتھ دھو لیا۔ ان کے تمام لیڈر غیر ملکی تھے۔ ذرا ٹھہریے، غیر ملکی؟ کیا مالوف صرف عربوں کو رسول کے لوگ سمجھتے ہیں؟ عربوں کی غیر عربوں پر فوقیت کے صدیوں پرانے خیال کی عکاسی ہوتی ہے۔ ان دونوں میں آقا اور موالی کا رشتہ تھا اور یہ بات مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو آج بھی متاثر کر رہی ہے۔ مالوف کے ایرانیوں، کردوں اور ترکوں کو غیر ملکی قرار دینے اور رسول کے لوگ نہ سمجھنے کے خیالات سے قطع نظر ان کی کتاب صلیبیوں سے لڑائی کے بعد کی اسلامی دنیا کا ٹھیک ٹھیک نقشہ پیش کرتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کوٹ صلیبی جنگوں کے دور سے اگرچہ مغربی یورپ میں حقیقی معاشی اور ثقافتی انقلاب کی راہ ہموار ہوئی، لیکن مشرق میں ان مقدس جنگوں سے صدیوں پر محیط شکست و ریخت اور ظلمت کا دور شروع ہوا۔ تمام اطراف سے حملوں سے مسلم دنیا اپنے اندر قید ہو گئی، پہلے سے کہیں زیادہ حساس، دفاعی، عدم روادار، زہریلے رویے عالمگیر ارتقاء کے تسلسل کے ساتھ تیزی سے تقویت پکڑتے گئے۔ نتیجتاً ترقی دوسروں کا مقدر سمجھی گئی، جدت پسندی ان کے لیے اجنبی ہو گئی۔ اینڈ کوٹ۔ گویا صلیبی جنگیں مسلمانوں کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں تھی، لہٰذا ابھی اور کچھ بھی ہونے والا تھا۔ کرد جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں سن 1187 میں مسلمانوں نے بمشکل صلیبیوں کو شکست دے کر یروشلم دوبارہ حاصل کر لیا تھا کہ منگول سر پر منڈلانے لگے۔ سن 1258 میں خوریزی کے کھیل کے بعد مشرق سے آئے ہوئے یہ ریوڑ بغداد پر جھپٹ پڑے اور 1099 میں صلیبیوں نے یروشلم میں جو کچھ کیا تھا اس سے بڑھ کر اہل شہر کو سزا دی۔ سقوط بغداد سے عباسی خلافت کے 500 سالہ دور کا بھی خاتمہ ہوا۔ سقوط بغداد کے وقت خلیفہ مستعصم برسر اقتدار تھا جو 37واں عباسی خلیفہ تھا۔ اسے سن 1242 میں اقتدار میں لایا گیا اور اس نے اپنے پیشرو خلفاء کی طرح یوم حساب تک پورے اعتماد کے ساتھ حکومت کی۔ سن 1257 کے اواخر میں اسے منگول لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع دی گئی، لیکن دارالخلافے کے دفاع کی تیاری کرنے کی بجائے اس نے سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے کا مذاق اڑایا۔ بہرحال اس نے اپنے دربار کو یقین دلایا کہ ماضی میں اس کے باپ مستنصر کے دور میں بھی منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا، لیکن انہیں مار بھگایا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ طاقتور عباسی خلافت کے سامنے منگولوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن منگولوں نے ماضی کی غلطی سے سبق سیکھ لیا تھا۔ اس بار ان کے لشکر کی قیادت چنگیز خان کا پوتا ہلاگو خان 1216 تا 1265 کر رہا تھا۔ ہلاکو خان نے 1253 میں منگولیا سے کوچ کیا۔ منگولوں کی اس وقت کی سب سے بڑی فوج کی قیادت کرتے ہوئے اس نے مغرب کی سمت میں پیش قدمی کی اور موزوں ترین راستے کا انتخاب کیا۔ 18 مہینوں تک پیش قدمی کے دوران اس نے کئی مقامات پر شیعہ اسماعیلی لشکروں کو شکست دی اور ایرانی پہاڑی سلسلے تک جا پہنچا، جہاں اس نے قلعہ الموت کا محاصرہ کر لیا جو اب تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک انتہا پسند دہشت گرد شیعہ فرقے حشیشین کا مرکز تھا جو ہمسایہ حکمرانوں کو خود کش قاتل حشیشین بیچ کر خوفزدہ کرتے تھے۔ حاشیہ: نوجوانوں کو حشیش کے نشے کا عادی بنا کر کہا جاتا تھا کہ جب وہ مر جائیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، جہاں عورتیں اور دیگر آسائشیں ان کی منتظر ہیں۔
یہ روایت القاعدہ اور حماس کے خودکش بمباروں میں آج بھی زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹڈی دل منگول لشکر اور اس کے بڑے توپ خانے کو دیکھ کر انتہا پسند شیعہ ہمت ہار گئے اور غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے باوجود وہ قتل عام سے بچ نہ سکے اور بقول فلپ ہتی منگولوں نے دوشی زاؤں تک کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ اینڈ کوٹ۔ سن 1257 کے موسم گرما میں ہلاکو بغداد کے نواح میں پہنچ گیا اور خلیفہ مستعصم کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے سامنے پیش ہو کر شہر اس کے حوالے کر دے۔ خلیفہ نے، جو خود کو زمین پر ذل الہی سمجھتا تھا، اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور جواب میں کہا کہ منگول واپس چلے جائیں، اور انہیں یاد دلایا کہ پورا عالم اسلام بغداد کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ نومبر 1257 میں امن کا شہر، جسے 500 سال پہلے منصور نے تعمیر کرایا تھا اور جو ایک حسین عورت کے سینے پر ہیرے کی طرح دمکتا تھا، رش کے دنیا کے افق پر چاروں سمت سے بڑھتے ٹڈی دل لشکر سے اندھیرا سا چھا گیا۔ تقریباً 10 لاکھ منگول سپاہیوں، جن میں جارجیا کی عیسائی فوج بھی شامل ہو گئی، نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ مستعصم نے مغرب کی طرف سے گھیراؤ توڑنے کے لیے فوج بھیجی، لیکن منگولوں نے اس لشکر کو دریائے دجلہ کے ٹوٹے کناروں کے پاس نرغے میں لے لیا۔ اکثر مسلمان سپاہی فرار کی کوشش کرتے ہوئے یا تو ڈوب گئے یا تہہ تیغ کر دیے گئے۔ ہلاکو یا ہلگو خان صرف اپنی فوجی برتری پر انحصار نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ عراقی معاشرے کو گھن کی طرح چاٹنے والی تقسیم سے بھی فائدہ اٹھانے میں مصروف تھا۔ وہ شیعہ آبادی کو سنی خلیفہ کے خلاف ابھار رہا تھا۔ سن 2003 میں ایک اور حملہ آور نے بھی عراقی معاشرے کے اسی ڈائنامک سے فائدہ اٹھایا۔ امریکہ کا صدام حسین کا تختہ الٹنے کے لیے حملہ ملک کی شیعہ آبادی کی مہربانی کا نتیجہ تھا۔ شراب، فلسفیوں، شاعروں، موسیقاروں کا رسیہ خلیفہ مستعصم سرعام شیعہ عقائد اور ان کے رہنماؤں کا تمسخر اڑانے میں مشہور تھا۔ بعض شیعوں جو قابل نفرت سنی خلیفہ کو گھیرے میں دیکھ رہے تھے، نے حملہ آور فوج کا ساتھ دیا۔ انہوں نے بغداد کے راستے میں آنے والے شہروں اور قصبوں پر قبضے کے لیے منگولوں کی مدد کی۔ القمزی نے خلیفہ سے غداری کی۔ شیعہ آبادی کی حمایت مزید مستحکم بنانے کے لیے خلیفہ نے ان سے وعدہ کیا کہ کربلا اور نجف میں شیعہ مقدس مقامات کو مزید کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بغداد پر عام حملہ 29 جنوری 1258 کی صبح شروع ہوا۔ جیسے ہی ہلاکو کے چینی دستوں نے شہر کی بیرونی مشرقی فصیل میں درار ڈالی، تو خلیفہ نے حملہ آوروں کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ وہ ذاتی طور پر شہر سے باہر آیا، اس کے ساتھ فوجی اور عمائدین شہر بھی تھے۔ ہلاکو نے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش مسترد کر دی اور خلیفہ کو گرفتار کر کے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ شہر میں موجود ہر شخص کو ہلاک کر دیا جائے۔ پورے 7 روز تک منگولوں نے شہر میں لوٹ مار کی اور تقریباً 10 لاکھ افراد کو مار ڈالا۔ مسلمانوں کے خون سے دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ منگولوں کے ریوڑ شیعہ اور سنی میں کوئی تمیز نہیں کر رہے تھے۔ شہر امن کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایرانی مورخ عبداللہ واصف، جو مارکو پولو کے ہم اثر تھے، نے بغداد کے المناک انجام کو اس طرح بیان کیا ہے، کوٹ: حملہ آور شہر پر بھوکے عقابوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور اڑتی فاختاؤں پر حملہ آور ہو گئے، جس طرح بھیڑیوں کا گروہ بھیڑوں پر ڈٹائی اور کسی رکاوٹ کے بغیر دھاوا بول دیتا ہے۔ قتل کرنے اور دہشت پھیلاتے منگول سپاہیوں نے سونے اور جواہرات سے مزین بستروں اور غلافوں کو چھریوں سے ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ حرم کے پردوں کے پیچھے چھپنے والی خواتین کو گھسیٹ کر باہر نکال کر گلیوں میں گھمایا گیا، اور ان میں سے ہر کوئی کسی تاتاری کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی۔ اینڈ کوٹ۔ ایان فریزر نے سن 2005 میں امریکی اخبار نیو یارکر میں بغداد کی تباہی کے عنوان سے لکھا کہ ہلاکو خان، جس کی بیوی عیسائی تھی، نے بغداد کے تمام عیسائیوں کو چرچوں میں پناہ لینے کا حکم دیا جو اس کی فوج کے حملوں سے محفوظ تھے۔ فریزر نے کہا کہ منگولوں کے جارجین اتحادیوں نے خصوصی طور پر عیسائیوں کی شناخت میں حملہ آوروں کی مدد کی۔ کوٹ: لٹیروں نے اپنی تلواریں پھینک دیں اور نیاموں میں سونا بھر لیا۔ ہلاکو کے خیمہ کے قریب سونے چاندی اور جواہرات کے اونچے اونچے ڈھیر لگ گئے۔ آگ کے شعلے خلیفہ کا محل چاٹ چکے تھے۔ سندل، آبنوس اور ایلوا کی لکڑی کی خوشبو 30 میل دور تک سونگھی جا سکتی تھی۔ بغداد کی لائبریریوں میں سے بے شمار کتابیں دجلہ میں ایسے پھینک دی گئیں کہ ایک گھڑ سوار ان پر سے گزر کر دریا پار کر سکتا تھا۔ دریا کا پانی اسکالروں کی تحریروں کی روشنائی سے سیاہ اور شہداء کے خون سے سرخ ہو گیا۔ اینڈ کوٹ۔
عباسیوں کا آخری خلیفہ اب ہلاگو خان کا قیدی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ منگول اسلامی دنیا کے رہنما کا تمسخر اڑا کر انتہائی خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ جب بغداد جلا دیا گیا اور اس کے باسیوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو ہلاکو نے مزے لینے کے لیے خلیفہ کو کھانے پر مدعو کیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے مستعصم اس کا مہمان ہو۔ ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ ہلاکو نے خلیفہ کو کھانے کے لیے سونا اور ہیرے پیش کیے۔ جب مستعصم نے احتجاج کیا کہ وہ یہ تو نہیں کھا سکتا، تو ہلاکو نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ دولت اپنی فوج مضبوط کرنے اور دفاع کے لیے استعمال کیوں نہ کی؟ تو خلیفہ نے کہا کہ یہ خدا کی رضا تھی، جس پر ہلاکو نے جواب دیا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا یہ بھی خدا کی مرضی تھی۔ بغداد کی تباہی کے بعد ہلاکو کو دو مسئلے حل کرنے تھے۔ ایک یہ کہ مرنے والوں کی گلی سڑی لاشوں کے انبار ٹھکانے لگانے تھے۔ لاشوں کی سڑان سے بچنے کے لیے ہلاکو نے اپنا پڑاؤ شمال کی جانب منتقل کر دیا۔ دوسرا یہ چیلنج تھا کہ اپنے قیدی خلیفہ سے کیا سلوک کرے۔ بغداد میں یہ عقیدہ تھا کہ اگر خلیفۃ الاسلام کا خون زمین پر بہایا جائے تو خدا تباہی و بربادی نازل کرے گا۔ ماہرین فلکیات نے یعنی جوتشیوں نے زلزلے کی پیشین گوئی کی۔ تاہم مورخین بتاتے ہیں کہ اس موقع پر ممتاز شیعہ اماموں جو اب ہلاکو کو مشاورت کر رہے تھے نے کہا کہ منگولوں کو خدا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جان دا بیپٹسٹ، یسوع مسیح، حتیٰ کہ نواسہ رسول کا خون بہنے پر بھی کوئی آفت نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ہلاکو کو مشورہ دیا کہ وہ خلیفہ کو قتل کر دے۔ ہلاکو نے احتیاطی تدبیر کے طور پر خلیفہ کو قالین میں لپیٹا تاکہ اس کا خون زمین پر نہ گرے، اور پھر گھوڑوں کے سموں تلے رونڈ ڈالا۔ یوں حضور سلم کے چچا حضرت عباس کی نسل کے حکمرانوں کا 500 سالہ دور اختتام کو پہنچ گیا۔ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ میں نے منگولوں کے بارے میں دوسری بھی ایک دو چیزیں پڑھی ہیں۔ اس کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منگولوں کی اپنی روایت تھی کہ شاہی خون نہیں بہانا چاہیے، تو وہ اپنے شہزادوں کو یا بادشاہوں کو جب یہ قتل کرتے تھے حکومت کی کشمکش میں، تو ان کو وہ کسی چیز میں لپیٹ کر ڈنڈوں سے یا ان کے اوپر گھوڑے دوڑاتے تھے تاکہ وہ مر جائیں لیکن ان کا خون نہ بہے۔ تو پتہ نہیں یہ طارق فتح صاحب نے کہاں سے یہ سنا ہے کہ بغداد میں یہ روایت تھی، کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کے گلے صبح شام کاٹ رہے تھے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اس طرح میں نے اس کتاب میں کئی صدیوں پر محیط طویل سفر کیا تاکہ اسلامی تاریخ کی خلافتوں میں ایسا کوئی ماڈل مل سکے جسے اسلام پسند معاصر مسلمانوں کے سیاسی مسائل کے حل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میں نے اسلام کے نام نہاد سنہری دور کی تلاش کی مخلصانہ کوشش کی، جو خون خرابے، شہری تصادم، محلاتی سازشوں، نسلی عصبیت، غلامی اور لوٹ کھسوٹ سے پاک ہو۔ مجھے ناکامی ہوئی۔ خلیفہ ابو بکر کی ارتداد کے خلاف جنگوں سے خلیفہ مستعصم کی ذلت آمیز شکست تک مجھے ایک بھی ایسا دور نہیں مل سکا جسے میں مکمل دیانت داری سے 21ویں صدی کے لیے نمونہ قرار دے سکوں، جہاں آج کے مسلمان سیکولر اور جمہوری معاشرے میں زندگی گزار سکیں۔ آج کل کے اسلام پسند جس خونی ماضی کی آرزو کرتے ہیں وہ عقلی وضاحت سے بالا تر ہے، لیکن اقلیت پسندی بذات خود خلفاء کا نشانہ بنی۔ یقیناً مسلمانوں نے صرف زمین فتح نہیں کی بلکہ سائنس اور فلسفے کے میدان بھی مار لیے، لیکن وہ ایسے سیاسی ادارے تخلیق کرنے میں قطعاً ناکام ہو گئے جو آج کی خرابیوں کے سامنے مزاحم ہو سکتے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہندوستان، چین، رومن، بازنطینی، ایرانی یا منگول تک کوئی دوسری سلطنت مطلق العنانیت، جنگ، لوٹ مار، قتل عام سے پاک نہیں تھی، جس کا مشاہدہ اسلامی خلافتوں میں بھی دیکھنے میں آتا رہا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہندوستان میں ایسے کوئی مظاہرے نہیں ہوتے اور یہ نعرے نہیں لگتے کہ شیو جی کا دور واپس لایا جائے۔ ویسے اب تو یہ بھی ہو رہا ہے سن 2022 میں۔ آگے چلتے ہیں۔ نہ تیانمن سکوائر میں جمع ہونے والوں نے منگ سلطنت کے دور کے احیاء کے نعرے لگائے۔ اسلامی ریاست کے تصور پر میری تنقید اور اسلامی ریاست کی خامیوں پر رائے کا مقصد اسلام پسندوں کی طرف سے دیو مالائی سنہری دور کے احیاء کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ یقیناً اسلامی تاریخ میں بعض سنہری لمحات بھی آئے، لیکن وہ کسی اسلامی ریاست میں ترقی پسند سیاسی اداروں کے فروغ کا نتیجہ نہیں تھے۔ یہ لمحات اسلامی ریاست کے قیام کی کوششوں کے برعکس سامنے آئے۔ پاکستان کے امن کے علمبردار پروفیسر پرویز ہود بھائی، جو امریکہ کی میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں نیوکلیئر فزکس پڑھاتے ہیں، مسلمانوں کے لیے قابل غور مقدمہ تیار کرتے ہیں کہ ہم اس بات کا تنقیدی جائزہ لیں کہ امہ کے بہترین دماغوں سے ہم کیسا سلوک کرتے ہیں۔
وہ لکھتے ہیں کہ کوٹ اسلام کے عظیم اسکالروں کو اکثر صرف منگول لشکروں یا مشرق عیسائیوں سے خطرہ نہیں رہا، بلکہ وہ زیادہ تر مقامی سطح پر فروغ پانے والی بنیاد پرستی کا نشانہ بنے۔ اینڈ کوٹ۔ ہود بھائی نے اپنی کتاب مسلمان اور سائنس میں ایک پورا باب ان 5 شخصیات کے لیے مخصوص کیا ہے جنہیں 5 عظیم بدعتی قرار دیا گیا۔ وہ ہیں ریاضی دان یعقوب الکندی 801 تا 873 عیسوی، طبیعیات دان یا فزسسٹ الرازی 865 تا 925 عیسوی، ارسطو کا پیروکار ابن رشد 1126 تا 1198 عیسوی، ماہر طب ابن سینا 980 تا 1037 عیسوی، اور تاریخ کے مطالعے کا بانی ابن خلدون 1332 تا 1406 عیسوی۔ اسلام پسند ان شخصیات کو اسلامی سیاسی نظام کی عظمت کا ثبوت قرار دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بتانے میں کیوں ناکام ہیں کہ ان سب عظیم افراد کو گستاخی اور بدعت کا مرتکب قرار دیا گیا تھا۔ تو پھر اسلام پسند کس بنا پر نام نہاد سنہری دور کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جو سرے سے کبھی آیا ہی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نوجوان مسلمان مرد اور عورتیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو انہیں دنیا میں گزشتہ 200 سال کے دوران ہونے والی ترقی میں اپنا بہت کم حصہ نظر آتا ہے۔ انسانی معاشرے کی کامیابی میں نہ ان کا کوئی کردار ہے، نہ وہ اس دنیا کا حصہ ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کی ناکامیوں کی وجہ سے وہ اس دنیا کو یا تو جیلی ماضی یا پھر یوم آخرت اور جنت کے وعدوں کے تناظر میں مسترد کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے ان مسلمان بھائی بہنوں کے سامنے درد مندانہ مقدمہ رکھ دیا ہے جو اسلام کو اپنے ماتھے پر سجائے پھرتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا، آپ کو ورغلایا جا رہا ہے، اس بارے میں کوئی غلطی نہ کرنا۔ اس کا حل یہ بھی ہے کہ پوری انسانیت کو امہ کے طور پر تسلیم کرو، خدا کے بچوں کے طور پر، اور خود کو دوسروں سے الگ تھلگ نہ سمجھو۔ تمام انسانوں کی کامیابیاں ہم مسلمانوں کی بھی کامیابیاں ہیں۔ مساوات سے اس طرح ناتا جوڑو جس طرح عربوں نے ارسطو سے تعلق استوار کیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ ایسا کرنا کہنے سے زیادہ مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس یہی وہ جنت ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آئیے اسے جہنم نہ بننے دیں۔ حصہ دوم اور باب نمبر 10 ختم ہوا۔